اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم کا انتہائی شکر، انتہائی کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے دین کی ہدایت نصیب فرمائی، قرآن کریم، نبوت اور نبوت کے ساتھ امامت کی روشنائی سے، نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور کیا، دین کے بارے میں غور و فکر کرنے کا موقع نصیب کیا۔ گرچہ بہت زیادہ معروف مناسبت نہیں ہے اور بعض اوقات انسان ذکر کرتے ہوئے بھی گریز کر رہا ہوتا ہے، لیکن آج دنیا کے بہت سارے خطوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے نام پر کرسمس منائی جا رہی ہے۔ اور جیسا کہ معمولاً جب دین روح سے خالی ہو جاتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ الفاظ رہ جاتے ہیں اور مفاہیم، حقائق، اس کی نورانیتیں وہ سب ختم ہو جاتی ہیں۔ کرسمس کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اگر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہو، بہت شبہہ ہے، تقریباً ناممکن ہے کہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ رہی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسوی کیلنڈر کا آغاز اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے ہے اور عیسوی کیلنڈر 1 جنوری سے شروع ہو رہا ہے، تو یا تو وہ وہاں سے شروع نہیں ہونا چاہیے، وہ پھر یہاں سے شروع ہونا چاہیے، یا پھر یہ تاریخ ولادت نہیں ہے، یا کہیے کہ بعد میں پتہ چلا کہ بھائی غلطی ہو گئی 6 دن کی تو پیچھے لے آئے، ورنہ عیسوی کیلنڈر کا بنا یہ تھی، طے یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے شروع ہوگا۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا، اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک بات حقیقت ہے، اور یہ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، ایک عیسائی فرقہ ہے جو 1 جنوری کو مناتا ہے ولادت۔ عیسائی فرقہ ایک ہے جو 1 جنوری کو مناتا ہے۔ میری اس بارے معلومات بہت زیادہ نہیں ہیں، لیکن کم سے کم اتنا مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے کانٹرڈکشن کو ایسے حل کیا، اس کوشچن کو۔ لیکن بہرحال چاہے ولادت کوئی بھی تاریخ رہی ہو، ایک بات ہمیں بہت زیادہ احساس ہوتی ہے، وہ یہ کہ دین کی اس مناسبت کے باوجود اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے۔ مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر، اولو العزم نبی، تمام انبیاء کی ذوات مقدسہ پر، اور بالاخص ان کے خاتم اور ان کے افضل سیدنا و نبینا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی محمد، تمام انبیاء کی ذوات مقدسہ پر ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ یہ تمام ہستیاں یہ اللہ کے کسی نہ کسی اسماء حسنہ کا مظہر بن کر تشریف لاتی رہی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے اسماء حسنہ کا مظہر تھے، اور اللہ کے آخری نبی خداوند متعال کی اس صفت کا مظہر بن کر تشریف لائے کہ جو اللہ کی حاکم صفت تھی، اور خداوند متعال کی جو حاکم صفت تھی وہ عدل اور انصاف نہیں۔ خداوند متعال نے اپنے اوپر رحمت کو لکھا، وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، خداوند متعال نے آخری نبی کو اپنی رحمت کا نمونہ بنا کر بھیجا، رحمۃ للعالمین۔ ہر نبی کسی نہ کسی صفت کا اور بہت ساری اوصاف کا مظہر بن کر تشریف لاتے رہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ظاہر ہے اللہ کے اوصاف کا مظہر ہے، اور اگر کوئی مثال کے طور پر ختمی مرتبت کی تاریخ ولادت کو منائے
اور اس میں رحمت نہ جھلکے تو کیا تعلق اس سے؟ یعنی مثلا بالکل ایسا ہی ہو کہ کوئی اللہ کے نبی کی تاریخ ولادت منا رہا ہو اور ظلم کے ساتھ ہو، بربریت کے ساتھ ہو، وحشت کے ساتھ، تو اس سے پوچھنا پڑے گا کہ بھائی تم یہ رحمت للعالمین کی تاریخ ولادت منا رہے ہو، کس کی تاریخ ولادت؟ اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ولادت منا رہا ہے تو اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقویٰ کو دیکھنا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرہیزگاری کو دیکھنا ہوگا، ان کے زہد کو دیکھنا ہوگا، انسانیت کی جو خدمت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی ہے اس کو دیکھنا ہوگا۔ اب یہ کہ جس طرح میں نے عرض کیا، جب دین کے اندر صرف الفاظ رہ جاتے ہیں، حقیقتیں ختم ہو جاتی ہیں، تو ایک کھوکھلا پن بہت زیادہ ہوتا ہے کہ مثلا عید قربان تو ہے، اذان کے احترام میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے جو کرسمس ہے اس کے اوپر کچھ منٹس عرض کر رہا تھا۔ ایک بار پھر تمام انبیاء کی ذوات مقدسہ پر، تمام ائمہ اطہار پر، ان کے ماننے والوں پر جنہوں نے دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی نشر اشاعت کے لیے زحمتیں کیں، قربانیاں دیں، تمام علماء اور شہداء کی ارواح پر، آپ کے اور ہمارے مرحومین، اور بالاخص جنہوں نے اس مجلس کا انتظام کیا، ان کے مرحومین کی مغفرت اور مزید اثار ثواب کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ محمد محمد عاجل۔ عرض ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں ایک زہد، تقویٰ، پرہیزگاری ہے اور انسانیت کی خدمت ہے، تو ان کے نام سے جو کرسمس منائی جا رہی تھی اس کے اندر یہ ہونا چاہیے، لیکن کھوکھلا پن ہو جاتا ہے، نام رہ جاتی ہیں، چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، جیسے ہماری عید قربان کے ساتھ ہوا ہے، جیسے ہمارے عید الفطر کے ساتھ ہوا ہے، یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں دین کے اندر، اور کیوں ہوتی ہیں یہ بہت اہم ہے۔ واپس کیسے لائیں یہ بھی بہت اہم ہے، یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ واپس کیسے آتی ہیں۔ واپس لانے کا ایک سادہ سا طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو کام بھی کر رہے ہوں اس کی حکمت کے بارے میں کوئی نہ کوئی سوال کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی سوال اپنے آپ سے پوچھیں، بھائی کیوں کر رہے ہیں آپ یہ جو مجلس منعقد کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ اگر مثلا فرض کیجئے کسی کے اثار ثواب کے لیے کوئی کام کیا جا رہا ہے تو کیوں کیا جا رہا ہے؟ اگر ہم دین مبارک کے اندر کہتے ہیں، دین مبین کے اندر کہتے ہیں صدقہ، صدقہ کا مطلب کیا ہے؟ اگر دین کے اندر انفاق کہتے ہیں، انفاق کا مطلب کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کے اوپر جن کو ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ انڈرسٹوڈ ہیں، میرے خیال میں انڈرسٹوڈ نہیں ہے، بلکہ غلط فہمی کے اندر ہم لوگ دو چار ہیں، ہم لوگ اس کو شناخت نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ سب کیا چیز ہے۔ بہرحال تو اگر اس طرح سوال کرنا شروع کر دیں تو پھر آسان ہو جائے گا، اور اس کام کے لیے بہت ضروری ہے کہ رابطے باقی رہیں۔ ہم لوگ تو اب بہت، آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسٹرگل کر رہے ہیں، مومنین کے درمیان رابطے جو ہیں ان کو باقی رکھنے کے لیے ہم لوگ جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن اگر ذرا بڑی تصویر کے اندر دیکھا جائے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں براڈر اسپیکٹرم کے اندر دیکھیں، تو ہمارے اہل کتاب سے رابطے ہونے چاہیے۔ اہل کتاب سے ہمارا رابطہ کیوں نہ ہو؟ دوسرے مسلمانوں سے رابطہ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے۔ کیوں رابطہ نہ ہو؟ جب خدا تعالیٰ ہم سے کہتا ہے کہ اہل کتاب کو دعوت دیتا ہے، قرآن کریم فرماتا ہے کہ اے اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ اے اہل کتاب جمع ہو جاؤ اس بات کے اوپر جو ہم اور تم سب کے درمیان مشترک ہے، وہ یہ کہ اللہ کی بندگی کریں، طاغوت کا اجتناب کریں۔ کون سا دیندار ہے جو اللہ کی بندگی کا انکار کرے گا؟ بندگی کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن بندگی تو نہیں، بندگی کا کون انکار کرے گا؟ اور یہ جو کچھ نفس پرستی کرسمس کے نام پہ ہو رہی ہے، یہ کسی کی بندگی ہے کیا؟ اب تو مغربی معاشروں کے اندر دین کے مقابلے میں یہاں تک آ گئے ہیں کہ وہ اب ہیپی کرسمس بھی نہیں کہتے یا میری کرسمس بھی نہیں کہتے، بلکہ نئے سال کی مبارکباد دے دیتے ہیں۔ پھر کسی نے کہا بھائی ہم نئے سال بھی نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، چھٹیوں کی مبارکباد، ختم ہو گئے محمد۔ چھٹی کیوں ہوئی اللہ جانتا ہے کیوں ہوئی، تو وہ کرسمس کے نام سے بھی ختم ہو رہے ہیں۔ یہ چند سال گزشتہ میں 25 دسمبر کو معمولاً مغربی ممالک میں ہوتا تھا، تو میں ٹریولنگ بہت زیادہ کرتا تھا، تو دیکھتا تھا کہ وہ جو جہاز میں اناؤنسمنٹ کرنے والے ہیں وہ میری کرسمس نہیں کہہ رہے، وہ سب چھٹیوں کی مبارکباد دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، نئے سال کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ جو مفہوم تھوڑا بہت رہ گیا تھا اس کا بھی خاتمہ کر رہے ہیں۔ ہاں،
صحیح ہے. کسی کو اعتراض ہے وہ بیچارہ اپنا اعتراض کرنے کی کوشش کر رہا ہے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. یہ تو کرسمس کے حوالے سے عرض کرنا تھا. دو نتائج ہم اس سے لیتے ہیں. ایک تو یہ کہ بھائی دین کے اندر بے فکری نہیں ہونی چاہیے، دین کے اندر فکر ہونی چاہیے. جیسے ہی آپ فکر سے باہر آتے ہیں دین کھوکھلا ہونا شروع ہو جاتا ہے. بھیا اس کا کچھ کر لو بندوبست. ایک تو گرمیاں ہیں نہیں، گرمیاں ہوتی تو پنکھے چل رہے ہوتے، کم سے کم ایک پیچھے سے نیوٹرل ساؤنڈ آ رہی ہوتی تو سنبھال لیتی. تو پہلی بات یہ ہو گئی کہ دین کے اندر بے فکری نہیں ہونی چاہیے، دین کے اندر شعور ہونا چاہیے. جس کو ایک محقق نے کہا کہ دین میں ایک شعور ہوتا ہے اور ایک شعار ہوتا ہے. کھوکھلے معاشروں میں شعار باقی رہ جاتا ہے، شعور ختم ہو جاتا ہے. آپ شعور کو باقی رکھیں، شعار بھی چاہیے. شعور عقل کی علامت ہے، شعار جذبات کی علامت ہے. کوئی دین ان کے بغیر نہیں چل سکتا. دین میں جذبہ نہ ہو، عشق نہ ہو، قربانی نہ ہو، ایثار نہ ہو، کیسے چلے گا؟ دین میں عقل نہ ہو، شعور نہ ہو، فکر نہ ہو، کیسے چلے گا؟ دونوں چاہیے ہوتے ہیں. یہ جو محققین ہوتے ہیں یہ بے شعار باشعور ہوتے ہیں. عوام معمولاً باشعار بے شعور ہو جاتے ہیں. یہ بہت بڑی گڑبڑ ہے. دونوں کا ساتھ رہنا بہت ضروری ہے. تو باشعور باشعار وہ پھر ایک قوم ہوتی ہے جو کام کر رہی ہوتی ہے، اور پھر خدا نے بتایا اس کو اپنی امانتیں دینا شروع کر دیتا ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر. مختلف فضیلتیں اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں. تو بہرحال یہ تو اس عنوان سے. ہمارا عنوان کچھ اور تھا، یہ تو صرف ایک تبصرہ تھا. البتہ تبصرہ بھی تھوڑا سا لمبا ہو گیا. ہم آتے ہیں عنوان کی طرف. ہمارا عنوان کیا ہے؟ ارادہ یہ ہے کہ ایک سیشن کے اوپر اختتام نہ کریں اور اس کو کبھی نہ کبھی جیسے موقع ملتا رہے اس کو آگے بڑھاتے رہیں. لیکن ہر سیشن ایسا ہو کہ اگر کوئی آئے اور اگلی دفعہ نہ آنے کا وعدہ کر کے جائے تو کم سے کم اس کو بھی کچھ مل جائے کہ بھئی اگلی دفعہ تو نہیں آؤں گا لیکن کم سے کم اس دفعہ جو 40-50 منٹ لگائیں اس کا بھی تو کوئی حساب کتاب ہونا چاہیے، اس کا بھی کوئی اس کو فائدہ ملے. تو اب کچھ ایسا رکھیں گے. اور اس میں ہم کرنا کیا چاہتے ہیں؟ کرنا ہی چاہتے ہیں کہ یہ جو اسلام کی آئیڈیالوجی ہے، دین کی آئیڈیالوجی، خاص کر ظاہر اسلام کی تشیع کے اندر ریفلیکٹ ہو رہی ہے. اس آئیڈیالوجی میں وہ کمپوننٹس کون سے ہیں جن کی طرف توجہ نہ دینے کی وجہ سے انسان کا دین بے اثر ہونے لگتا ہے، انسان کا دین افادیت کھونے لگتا ہے. ہمیں اصل میں اس مشکل کو حل کرنا ہے. اچھا، ہم سب کے سامنے یہ چیلنج ہے کہ بھئی ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور بہرحال دیندار ہیں، اتنے دیندار تو ہیں کہ یہاں پر ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ ترقی جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہی ہے. یہ ہمیں بھی احساس ہو رہا ہے کہ بھئی کچھ نہ کچھ تو ہے. اچھا، اگر سبھی کچھ صحیح ہوتا تو غیبت کیوں ہوتی؟ یہ کہ غیبت ہے اس کا مطلب یہ کہ کچھ نہ کچھ تو معاملہ خراب ہے، ورنہ اللہ کی حجت کو روئے زمین ہونا چاہیے تھا. یہ کہ ہم حجت خدا کے دیدار سے اور ان کی براہ راست بلا فصل ہدایت سے محروم ہو گئے اور غیبت کا ایک پردہ بیچ میں آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ کوئی نہ کوئی معاملہ خراب ہوا ہے. اور ہمیں اپنے طور پر بھی ظاہر ہے کہ کوشش کرنی ہے کہ بھئی اس معاملے کو حل کریں. تو جب ہم معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں، اپنے دین کے بارے میں سوچتے ہیں، دین کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، اسپیشلی جب ہم آئیڈیلز کو دیکھتے ہیں جو ہمارے آئیڈیلز تھے، تو ہم دیکھتے ہیں ہماری اور ان کی زندگی میں بہت فرق ہے. وہ بات نہیں آ رہی ہے. مثال کے طور پر آج کے زمانے میں چونکہ ان کا نام گرامی بہت زیادہ مشہور ہوا، مرحوم آیت اللہ العظمیٰ بہجت کا نام گرامی. تو اب مثال کے طور پر فرض کر لیجئے کوئی کیا کہتے ہیں کہاں خاک کہاں آسمان، کہاں تراب کہاں رب الارباب. لیکن فرض کریں اگر میرا جیسا کوئی آدمی ان سے مقابلہ و مقایسے پہ آ جائے تو کہے گا کہ بھائی یہ تو زمین آسمان کا فرق ہوا ہوا. ایسا کیوں ہو گیا؟ اتنا فرق؟ تو ہم فوراً جواب ہم سے کہیں گے کہ بھئی وہ مرجع تقلید تھے، وہ آیت اللہ العظمیٰ تھے، ہم کہاں، وہ عارف تھے، ہم کہاں.
وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ بالآخر گاڑی ایک ہی ڈائریکشن میں تو کم سے کم ہونی چاہیے۔ اگر آپ حیدرآباد جا رہے ہیں اور موٹر وے کے اوپر جا رہے ہیں تو بالآخر چل ہی رہے ہیں نا، تو گاڑی تو وہیں ہونی چاہیے۔ اگر گاڑی چل ہی نہیں رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہائی وے بھی ایک نہیں ہے، کچھ اور ہی ہو گیا۔ یہ تو ٹھیک ہے، وہ تیز گئے، جلدی پہنچ گئے، آگے تک چلے گئے، بڑی تابندگی کے ساتھ گئے، لیکن ہم بھی اگر اسی ہائی وے پر ہوں تو کچھ تو ہمیں بھی نشانی ملنی چاہیے۔ آدمی بعض اوقات دیکھتا ہے نہیں بہت فرق ہو گیا، زمین آسمان کا فرق آ رہا ہے، تو ہمیں اس کے اوپر سوچنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ فرق کیوں آ رہا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور مسئلہ بھی ایڈیشن، وہ یہ ہے کہ بھئی نماز تو ہم بھی پڑھ رہے ہیں، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ نہ ہوتے ان عبادیات پر عمل کرنے والے، عبادات پر عمل کرنے والے، تو پھر چلو ایک اور معاملہ تھا کہ بھئی نماز ہی نہیں پڑھتے، قرآن ہی نہیں پڑھتے، یہی نہیں کرتے، وہی نہیں کرتے، تھوڑا بہت تو کر رہے ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ مشکل کہاں پر ہے پھر۔ اچھا، اسی کے اندر اور ایڈیشن کرتے چلے جائیے، مجھے کہ بہت ساری باتیں پتہ ہیں، عمل کیوں نہیں ہے؟ منکر بھی نہیں ہے، اب پتہ ہے اور جانتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ بات صحیح ہے، ایسا ہونا چاہیے، تو ہو کیوں نہیں رہا؟ زندگی بھر گزر جاتی ہے اسٹرگل کرتے کرتے کہ بھئی کاش ایسا ہوتا کہ ہم قرآن پر کچھ محنت کرتے، نہیں ہو پا رہا۔ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ مشکل کہاں پر ہے؟ کاش ایسا ہوتا، کاش ویسا ہوتا، پتہ نہیں کتنے ایسے کاش جمع کر کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہو جاتا، لیکن نہیں ہو پا رہا۔ تو کیوں نہیں ہو پا رہا؟ اور یہ ہے کہ بھئی بالآخر کب تک زندگیاں گزرے چلی جا رہی ہیں، معاشرے جو ہیں وہ اس حساب سے حرکت نہیں کر پا رہے، تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کوئی شاید ہماری انڈرسٹینڈنگ کے اندر کوئی پرابلم ہے، کہیں کوئی غلطی ہے۔ اس غلطی کو کیسے سالو کریں؟ اس کے بعد کہ ہمیں پتہ ہے کہ بھئی ظاہر دین حق ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جس طرح سے سمجھنا تھا اس طرح سے سمجھنے میں کچھ پرابلم کی ہے۔ اچھا، اب ہماری جو کوشش ہے ان چند سیشنز کے اندر، اور آج کے بعد تھوڑا سا میرے خیال میں اور کلیئرٹی تک شاید پہنچ پائیں گے، وہ یہ ہے کہ اس نظام کو اگر ہم سمجھنے کے قابل ہو جائیں کہ یہ اس کا ان پٹ آؤٹ پٹ کیا ہے، سسٹم کیا ہے، تو پھر ہمیں تھوڑی آسانی ملتی ہے۔ اور اس کے لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی اس پیس کو زیادہ توجہ دیں جس کے اوپر توجہ کم ہو رہی ہے، جس کے اوپر توجہ کم ہوئی ہے۔ تو مثال کے طور پر میں آپ سے ہرگز نہیں کہوں گا کہ آپ مثال کے طور پر نماز پڑھیں، تو آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھیں تو آپ پڑھ رہے ہیں، دعائیں پڑھیں آپ پڑھ رہے ہیں، آگے کیا ہوا؟ جس پیس پہ توجہ کم ہے اس کو کسی طرح سولو کرنے کی کوشش کریں۔ اب آپ اس کو عقائد بھی کہہ سکتے ہیں، آپ عقائد کے اندر مثال کے طور پر معاد بھی کہہ سکتے ہیں، آپ آخرت بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی اور ٹاپک دینا چاہیں، ٹائٹل دینا چاہیں آپ ٹائٹل دے سکتے ہیں، لیکن کچھ اس کو ڈسکشن کو بڑھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے مختلف پہلوؤں کے اوپر بات کرتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ ہم کہاں پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال اس کا تعلق ہماری حقیقت سے ہوگا، جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ کہ شاید ہم نے اپنے آپ کو سمجھنے میں کوتاہی کی ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو صحیح سمجھ لیتے، اس ماحول کو پہچان لیتے جس کے اندر ہم بھیجے گئے ہیں، اور وہ منزلیں ہم جان لیتے تھوڑی بہت جس کی طرف ہمیں ہدایت دی گئی ہے، شاید ہمارا کام آسان ہو جاتا ہے۔ اس کو ہم عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، ہمارا وجود، تو اس وجود کو ہمیں کس انداز میں دیکھنا چاہیے؟ انسان ہونے کے ناطے آپ اور میں ایک انڈیویجول ہیں، ایک فرد ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم انسانوں کے نزدیک کائنات کی سب سے عزیز چیز خود اپنا وجود ہے۔ ہم کسی بھی اور کو اس وقت چاہتے ہیں جب وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، یا خدا نہ کرے اس سے کسی نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن ہماری چاہت کا اصل معیار خود ہمارا وجود ہے۔ تو مثال کے طور پر جب ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ کون ہمیں ہدایت دے گا تو ہم اسے چاہتے ہیں، جب ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، نہ دنیاوی، صرف اخروی، دنیاوی، وجودی، سب فائدے، تو پھر ہم اس کو چاہتے ہیں۔ یا ہمیں پتہ چلتا ہے خدا نے ہمیں وجود دیا تو ہم خدا کی خدائی کو قبول کرتے ہیں۔ بہرحال وجود ہمارا یہ سب سے امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے۔ ہمارا جو وجود ہے، اس وجود کو ہمیں کیسے دیکھنا چاہیے؟ اور جو کچھ ہماری محنت ہے اسی کے اوپر ہے۔ مثال کے طور پر آپ جب رات کو سوئیں گے تو آپ کس کو آرام دینے کے لیے سو رہے ہیں؟ ہم صاحب ظاہر کہ نہیں، اپنے آپ کو، آپ اپنے آپ کو آرام دینا چاہتے ہیں۔
تو جب آپ مثال کے طور پر آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں، کیریئر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ خواہ نخواہ اپنے لیے کر رہے ہیں۔ آپ مثال کے طور پر عبادات کرتے ہیں تو کون جنت میں جائے گا عبادتوں کے نتیجے میں؟ آپ جائیں گے۔ تو پہچاننا اس کو ہے کہ یہ جو میں ہوں یہ کیا ہے۔ اچھا ہمیں ایک بات پتہ ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی یہ جو میں ہوں اس کے اندر ایک جسم ہے، اور قطعاً 100% ہمیں پتہ ہے کہ جسم پائیدار نہیں ہے، اس نے تو ختم ہونا ہے، یہ تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ کون کافر ایسا ہوگا جو اس کا منکر ہوگا؟ کون ایسا پاگل ہوگا جو اس کا منکر ہوگا کہ بالآخر جسمانی زندگی نے ایک دن ختم ہو جانا ہے، جسم شاید باقی رہے قبر کے اندر، جسمانی زندگی باقی نہیں رہے گی۔ اگر وہ جسم باقی بھی رہا تو بہرحال اس کے اندر زندگی نہیں ہوگی۔ ممکن ہے زندگی کا کوئی اثر ہو، ممکن ہے چہرے کی کھال باقی رہ جائے، باڈی کے اندر جو حتیٰ خون ہے وہ باقی رہ جائے، کاٹیں تو خون نکلنا شروع ہو جائے، لیکن بہرحال جسمانی زندگی کے آثار اس کے اندر ختم ہو چکے ہوں گے۔ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ جسمانی زندگی نے تو بہرحال ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ تو جسمانی زندگی ختم ہونے کے بعد بچا کیا ہے پھر ہمارے پاس؟ تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہاں اس کے علاوہ ہمارے پاس 2 قسم کے اور وجود بھی ہیں، 2 قسم کے وجود اور بھی ہیں ہمارے پاس جو ہمارے جسمانی وجود کے علاوہ باقی ہیں۔ اب اس کی طرف ہمیں توجہ تھوڑی سی دینی ہوگی، اور اس سے پہلے ایک اور پوائنٹ ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، دوبارہ اس پوائنٹ کے اوپر واپس آتا ہوں، 3 قسم کے وجود کے اوپر۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ جس پوائنٹ پہ ہمیں توجہ دینی پڑے گی وہ یہ کہ ہم مذہب کی ساری تعلیمات کو زیادہ تر ثواب اور عذاب میں دیکھتے ہیں۔ یہ کر لو ثواب ملے گا، یہ کر لو سزا ملے گی، یہ نہیں کیا تو پھنس جاؤ گے، یہ کر لو گے تو نکل جاؤ گے۔ ثواب اور عذاب، عقاب، اس میں ہمارا ذہن چل رہا ہوتا ہے، جزا سزا، اس میں ہمارا ذہن چل رہا ہوتا ہے۔ اچھا یہ بہت ظاہر غلط تھوڑی ہے، یہ تو بنیاد ہے ہمارے دین کی کہ بھئی ایک عمل ہوتا ہے اس کے نتیجے میں ایک جزا ہوتی ہے، ایک سزا ہوتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ کہ جسم کے اندر آپ اچھا کام کرتے ہیں، آپ کا جسم بہرحال اچھا بھی ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ اچھی غذا کھائیں گے تو آپ کا جسم بھی اچھا ہوگا، بری غذا کھائیں گے تو آپ کا جسم خراب ہو جائے گا۔ کیا اللہ کے دیے ہوئے احکام کے اندر بھی ایسا کوئی اثر ہے، یا سارا اثر جزا و سزا کے اندر ہے، ثواب اور عذاب کے اندر ہے؟ مثال کے طور پر فرض فرمائیں آپ اپنے گھر کے اندر ہیں، اور جو بچوں کے ساتھ معمولاً ہوتا ہے، مثلا ماں بہت منع کر رہی ہے بھائی میٹھا نہیں کھاؤ اتنا زیادہ، اب بچہ کھائے چلے جا رہا ہے۔ اب ایک تو اس نے غلطی یہ کی کہ ماں کی بات نہیں مانی، صحیح ہے، اور کبھی اگر وہ ماں کے ہتھے چڑھ گیا تو وہ ٹھیک ٹھاک، پرانے زمانے تو دھنائی کرتی، آج نہیں معلوم وہ کرے گی نہیں کرے گی بیچاری، لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہوگی۔ تو یہ تو ایک بات ہو گئی، دانت خراب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہاں دانت بھی خراب ہوں گے۔ ہم لوگوں کی توجہ سزا اور جزا پہ رہ گئی ہے، اس پہ نہیں رہی ہے کہ اور کیا ہوگا۔ تھوڑا سا اس کو بھی اپنی انڈرسٹینڈنگ میں لے آئیں کہ اور کیا ہوگا۔ اس انڈرسٹینڈنگ کو لانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ سمجھیں کہ ہم ہیں کیا، ہم ہیں کون۔ تو مثال کے طور پر اگر کسی ملک کے اندر زہر کا استعمال منع ہے، زیادہ تر ملکوں کے اندر زہر کھانا منع ہے، قانوناً جرم ہے، اگر کوئی زہر کھائے قانوناً جرم ہے۔ خودکشی کرنا اکثر ملکوں کے اندر، مجھے نہیں معلوم کوئی ملک ہو جس میں اجازت ہو یا نہیں ہو، سارے وہیں چلے جاتے بہت خودکشی کرنے والے، لیکن کوئی ملک مجھے نہیں معلوم کہ اس کے اندر خودکشی کرنا جائز ہو، قانوناً الاؤڈ ہو، قانوناً جرم ہے خودکشی کرنا۔ اچھا جب کوئی انسان خودکشی کرتا ہے تو قانوناً تو جرم ہوتا ہے، جسم کو نقصان ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ بھئی جسم کو بھی نقصان ہوتا ہے، اگر ایک آدمی 10 منزلہ سے کودے گا تو خودکشی کی اس نے، قانوناً جرم کیا اس نے، جسم کو نقصان ہوا ہے نہیں ہوا؟ بہت نقصان ہوا، بڑی ہڈیاں ٹوٹی، مر بھی گیا شاید۔ یہ جو عمل ہے ہمارا، یہ ہمارے وجود پہ کیا اثر ڈال رہا ہے؟ بعض اوقات ہمارے اوپر سزا اور عذاب کا اثر کم ہوتا ہے، یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے وجود کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو شاید زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ بھائی فرض فرمائیے کہ
صبح سے شام تک بہرحال بھاگ دوڑ میں کچھ نہ کچھ اس کی دخالت ہے کہ پیسہ کتنا ملے گا. جو بھی جا رہا ہے صبح کو گھر سے نکلتا ہے، شام کو گھر واپس آتا ہے، جو بھی محنت کرتا ہے، جہاں کہیں بھی کام کاج کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، اس میں بہرحال اس کی دخالت ہے کہ پیسہ کتنا ملے گا. اچھا، اگر کہیں یہ پتہ چل جائے کہ پیسہ بڑھانے کا نوکری اور بزنس کے علاوہ اور بھی کوئی قانون ہے اور اس سے پیسہ بڑھتا ہے، تو لوگوں کے لیے انٹرسٹنگ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بہت انٹرسٹنگ ہوگا. اگر یقین ہو جائے کہ ایسا ہوتا ہے تو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بہت ہوگا. آپ اپنی زندگی کم دیکھنا چاہتے ہیں یا زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ عمر، جس کو ہمارے ہاں اردو زبان میں غلطی سے عمر کہتے ہیں، بہرحال ہم لوگ عمر کہتے ہیں. آپ اپنی عمر کم دیکھنا چاہتے ہیں یا زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ اپنی عمر زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو دعائیں دیتے ہیں مثلا ہزاروں سال جیے، تو خیر اس پہ علیحدہ مشکل ہے کہ یہ دعا ہے یا بد دعا ہے کہ ہزاروں سال جیے گا تو ہوگا کیا اس کے ساتھ. لیکن بہرحال کہتے ہیں کہ عمر زیادہ ہو. اچھا، یہ عمر زیادہ ہونے کا آپ نے خیال کیسے کیا؟ آپ نے خیال اس سے کیا کہ مثال کے طور پر بھئی آپ نے سگریٹ نوشی نہیں کی کہ بھئی اگر میں سگریٹ زیادہ پیوں گا تو میری عمر کم ہو جائے گی. مثلا آپ نے تمباکو کھانے سے گریز کیا، پان گٹکے سے گریز کیا. جو کھا رہے ہوں گے سوچیں گے پتہ نہیں کتنے سال کم ہوئے ہوں گے، لیکن بہرحال آپ نے یہ سارے کام کیے. مثلا بہت آپ کو مسئلہ لاحق ہوا، آپ نے تھوڑی ایکسرسائز بھی شروع کر لی کہ بھئی ایکسرسائز سے بھی 2-4 سال بڑھ جاتے ہیں بعض اوقات. تو بہت سارے آپ نے کام کیے. اچھا، اگر آپ کو کوئی چیز یہ 100% پتہ چل جائے کہ اس کام کے کرنے سے عمر بڑھتی ہے، 100% پتہ چلے، انٹرسٹنگ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ بہت انٹرسٹنگ ہوگا. یہ ساری میڈیکل سائنسز اس بات پہ بنی ہے کہ عمر کیسے بڑھے گی، زندگی کیسے اچھی گزرے گی. ورنہ ایک آدمی کو معلوم ہے کہ مثلا میں اگر فلاں کام کروں گا، مثلا فرض کر لیجئے خدا نہ کرے نعوذ باللہ میرے جسم کے اوپر فلاں مشکل آ گئی تو میرے لیے بہت سخت ہو جائے گا، تو اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. پتہ نہیں کتنے میڈیکل سائنسز اس بات کے اوپر بنتے ہیں کہ انسان کو یہ نقصان نہ اٹھانا پڑے. کیا دین میں اس بات کا حصہ نہیں ہوگا؟ آپ کے وجود پہ کیا اثر پڑے گا؟ دین سے آپ کے وجود پہ کیا اثر پڑے گا؟ دین کی تعلیمات آپ کے وجود کو کہاں لے کے جائے گی؟ یقیناً ہے. اس کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ دیکھ لیں وجود ہے کیا. ہم لوگوں نے اپنی انڈرسٹینڈنگ میں اپنے وجود کو اپنے بدن کے اوپر محدود کیا ہوا ہے. صبح سے شام تک جو جد و جہد چل رہی ہے، بھاگ دوڑ چل رہی ہے، وہ جسم کے اوپر چل رہی ہے. اچھا، ہم سب کو معلوم ہے یہ جسمانی وجود، میں نے عرض کیا کہ یہ جسمانی وجود جسمانی زندگی سے محروم ہو جائے گا، قطعاً ہو جائے گا. 3 قسم کے جو وجود ہمارے پاس ہیں، ایک تو ہمارے جسمانی وجود ہے جس سے ہم محروم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد سیکنڈ فیز میں داخل ہو جائیں گے. وہ سیکنڈ فیز کیا ہے؟ وہ سیکنڈ فیز ہے جس کو ہم برزخی وجود کہتے ہیں. اچھا، یہ جو برزخی وجود ہے یہ مرنے پہ ایجاد ہوگا یا مرنے پہ ظاہر ہوگا؟ تو ہم سب کو تقریباً اچھی طرح معلوم ہے کہ مرنے پر ظاہر ہوگا، ایجاد نہیں ہوگا. ایجاد تو ابھی بھی ہوا ہوا ہے، یہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے. یہ ہمارا ایک اور وجود ہو گیا. بس ایک تو ہمارا جسمانی وجود ہے جو ہمارا جسم ہے، ایک ہمارا برزخی وجود ہے جو کب ظاہر ہوگا؟ جیسے ہی ہم مرنے لگیں گے اس کے بعد اس نے ظاہر ہونا ہے، وہ ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے گا. اچھا، یہ جو جسمانی وجود ہے یہ کچھ چیزوں سے صحت پاتا ہے، کچھ چیزوں سے بیماری لیتا ہے. وہ جو برزخی وجود ہے آیا اس کے اندر بھی صحت اور بیماری ہے؟ 100% ہے، قطعاً ہے. یہ جو ہمارا جسمانی وجود ہے یہ بعض بیماریاں ایسی لے جاتا ہے جو فیٹل ہوتی ہیں، مروا دیتی ہیں. کیا برزخی وجود بھی کچھ مروانے والی بیماریاں لیتا ہے؟ وہ بھی بیماریاں لیتا ہے، لیکن برزخی وجود میں ایک مصیبت ہے، اس میں موت نہیں ہے. مروانے والی بیماریاں لے لیتا ہے، مرتا نہیں ہے. یہ بہت بڑی مصیبت ہے. جسمانی وجود کے اندر ایک گویا آسانی ہے کہ بھائی بہت خراب ہوا نا، مر جائے گا، بہت خراب ہوا تو مر جائے گا. برزخی وجود میں موت نہیں ہے، یہ نہیں مرتا.
لہذا اگر بہت خراب کر دیا تو کیا ہوگا؟ ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، موت نہیں ہے۔ لہذا قرآن کریم بار بار فرماتا ہے، قرآن کریم کے اندر خداوند متعال نے ارشاد فرمایا یہ موت نہیں چکھ پائیں گے، پھر وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا کہ موت آئے گی، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ موت آئے گی نہ زندہ رہیں گے۔ یہ ایک فیز ہے، اور یہ برزخی وجود کی مشکلات میں سے ایک مشکل ہے کہ اس کو موت نہیں آتی ہے، اس نے چلنا ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو برزخی وجود ہے، جسمانی وجود ہے، یہ بیمار ہوتا ہے، شفا پاتا ہے۔ برزخی وجود بھی بیمار ہوتا ہے، شفا پاتا ہے۔ یہ جو جسمانی وجود ہے، اس کو اگر اچھی غذا ملے تو یہ طاقت پکڑتا ہے۔ طاقت پکڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ طاقت کی پکڑتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ جو برزخی وجود ہے، اگر یہ طاقت پکڑے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا تھوڑا سا کہ اگر یہ طاقت پکڑے تو کیا ہوگا۔ اچھا، اس کا طاقت پکڑنا ہے کیا؟ کیسے طاقت دیتے ہیں؟ اب تیسرا وجود بھی عرض کروں اور اس ٹاپک کے اوپر میں واپس آؤں گا ابھی کہ یہ طاقت کیسے دیتے ہیں ہم اسے، اور طاقت پکڑے گا تو ہوگا کیا۔ پھر دو باتیں ہو گئیں، ایک تو جسمانی وجود ہو گیا، ایک ہو گیا برزخی وجود۔ برزخی وجود میں ایک مشکل بتا دی گئی، یہ ساری باتیں۔ تیسرا ایک اور مسئلہ ہے، یہ اگلے دور کی باتیں ہیں۔ کس دور کی باتیں ہیں؟ جب برزخ بھی ختم ہو جائے گی۔ جب برزخ بھی ختم ہو جائے گی پھر کیا ہوگا؟ اب یہاں پر ایک اور وجود ہے ہم لوگوں کے پاس، جس کے اندر برزخی وجود کی حدیں بھی نہیں ہیں۔ وہ کوئی بہت ہی پاکیزہ وجود ہے جس کو تعبیر کرنے میں روح مجرد تعبیر کیا جاتا ہے۔ مجرد کسے کہتے ہیں؟ مجرد کہتے ہیں، مثال کے طور پر فرض فرمائیے اگر کسی جانور سے کھال کو اتار لیا جائے، علیحدہ کر دیا جائے، تو اب یہ جسم بغیر کھال کے ہو گیا، صحیح ہے۔ ایک ہماری روح ہے جو ہمارے جسم کے ساتھ ہے، ایک ہماری روح کی وہ حالت ہے جب جسم کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے اس کا، اس کو کہتے ہیں روح مجرد، جس کا جسم کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ کس جسم کے ساتھ نہیں ہے؟ نہ جسم اس جسم کے ساتھ، نہ برزخی کے ساتھ۔ روح کبھی اس جسم کے ساتھ کنیکشن میں آتی ہے، کبھی برزخی جسم کے ساتھ کنیکشن میں آتی ہے۔ جب روح ان دونوں کنیکشن سے باہر نکل جاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں روح مجرد۔ یہ کوئی بہت نورانی مرحلہ ہے۔ تمام انسانوں کا اختتام، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں حسن ختام، یہ روح مجرد ہے، اس پہ ہمارا اختتام ہے۔ یہ روح مجرد ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، جس کو خدا کا تحفہ آپ کہہ سکتے ہیں، اور یہ وہ تعبیر کسی حد تک ریفلیکٹ ہوتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہاں پلٹ کے جائیں گے؟ کیا بننے کا ارادہ ہے؟ دیکھیے تعبیر کتنی عجیب ہے، انا للہ۔ اچھا، اس کو ہم ترجمہ کر دیتے ہیں ہم سب خدا سے ہیں، تو تھوڑا مبہم سا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ کبھی ہم یوں کہتے ہیں ہم سب خدا سے ہیں، یعنی مطلب ہمیں خدا نے بنایا ہے، ہم اس طرح ترجمہ کر دیتے ہیں، یعنی ہماری مالکیت خدا کی ہے، خدا ہمارا مالک ہے۔ انا للہ کا ہم یوں ترجمہ کر دیتے ہیں، جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ انا للہ میں اوریجن کی بات ہو رہی ہے، پراپرٹی اور اونرشپ کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم آئے کہاں سے ہیں، چونکہ دوسرے جملے میں لکھا ہے جائیں گے کہاں پر۔ انا للہ کا مطلب ہے ہم خدا سے ہیں، خدا سے اوریجنیٹ ہوئے ہم لوگ، خدا نے ہمارے اندر ایک روح ڈالی ہے۔ اختتام کہاں پر ہے؟ اختتام یہ ہے کہ بھائی یہ جو آپ کا جسم ہے اس سے آپ آزاد ہو جائیں گے، پھر ایک برزخی جسم ملے گا، اس سے بھی آپ آزاد ہو جائیں گے، تیسری حالت میں آپ پہنچ جائیں گے روح مجرد کے اوپر۔ یہ آپ کا اختتام ہوگا، چونکہ یہ وہ خدائی صفت تھی جو آپ کے اندر آئی تھی۔ یہ جو روح مجرد ہے، اس کو ایک اور زبان میں عقل بھی تعبیر کرتے ہیں، ایک اور زبان میں، ایک اور
اصطلاح کے اندر، اس کو عقل بھی تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا سفر ہے، یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ بھئی انسان کا ایک سفر ہے، انسان کو خدا کی طرف جانا ہے، اور بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون تکرار کرتے ہیں، جو مرے اس کو یاد دلاؤ، جو مرے یہ جملہ کہو۔ کیوں؟ یہ وہ سفر ہے جو ہم بھلائے بیٹھے، ہم یہاں کے بندے ہو گئے جبکہ ہم یہاں کے تھے نہیں۔ ہمیں بھیجا گیا تھا تھوڑے دن کے لیے اس جسم کے ساتھ کہ جاؤ، یہ بونس اسٹیج ہے، 50-60 سال میں وہ کر کے آؤ جو تم لوگ دوسری طرح کر ہی نہیں سکتے تھے۔ یہاں بونس اسٹیج میں بھیجا گیا تھا کہ 50-60 سال میں وہ چیزیں جمع کر لو جو دوسرے اسٹیجز میں اتنی آسانی سے نہیں ملتی۔ ہم بدقسمتی سے اسی میں غرق ہو گئے، تو یہ بھول گئے کہ اصل کیا تھا۔ تو اصل کیا تھا؟ اصل یہ تھا کہ بھئی آپ کے پاس ایک روح مجرد ہے، اس کا جسم سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، اس کا برزخی جسم سے بھی کوئی تعلق نہیں رہے گا، اس تک آپ نے پہنچنا ہے۔ کیسے پہنچنا ہے؟ اس روح مجرد تک کیسے پہنچنا ہے؟ اب آپ اس روح مجرد کو جنت سمجھ لیں کہ یہ جو میں اور آپ جنتوں میں پہنچے ہوئے ہیں، یہ اس روح مجرد کے ساتھ پہنچے ہوئے ہیں۔ تو ایک عجیب حالت ہے، ظاہر ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اس روح مجرد تک کیسے پہنچے ہیں؟ کیا کریں گے تو پہنچیں گے؟ تو عزیزو، یہ پہلا پوائنٹ تھا جو آج کنوے کرنا تھا، اور آپ کی تھکاوٹ کو دیکھتے ہوئے میں اب اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ڈالتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا انٹرسٹ زیادہ لگے کہ بھائی آج کچھ کام کی بات ہونی ہے نہیں ہونی ہے، اسی کے اوپر ختم ہو جانا۔ جب کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے تو ایک خاص وزن اور ایک خاص قد کے ساتھ آتا ہے۔ ہم نیوٹریشنز اس کو دیتے ہیں، غذائی مواد دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے اس کے جسم کو ترقی دیتے ہیں، اس کا جسم بڑھتا ہے۔ ایک خاص حد تک بڑھنے کے بعد نیچے نہیں آتا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ 5 فٹ کا ہو گیا ہے، کسی بھی بیماری کے نتیجے میں 3 فٹ کا نہیں ہوگا۔ ہاں وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ قطع اعضاء ہو جائے کسی کی تو چھوٹا ہو گیا، لیکن ویسے چھوٹا نہیں ہوگا۔ روح ایسی نہیں ہے، روح بہت تیزی سے اپنے آپ کو بدلتی ہے۔ برزخی جسم بہت تیزی سے اپنے آپ کو بدلتا ہے، جسم کی طرح نہیں ہے۔ جسم ایک طرف جاتا رہتا ہے، چاہے تو رک سکتا ہے، خراب ہو سکتا ہے، چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ برزخی جسم ہوتا ہے، روح بھی ہوتی ہے۔ اس کو بناتے کیسے؟ یہ جو دین مبین کے اندر آسانی ہے، دین ہمیں بعض اوقات کہتا ہے تمہیں کمپلیکیشن سمجھ میں نہیں آتا نا، کوئی بات نہیں، صرف اتنا کرو جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر لو۔ نہیں سمجھ میں آتا، کوئی بات نہیں۔ اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کہا کہ بھائی جو میں پیچیدہ باتیں بتا رہا ہوں وہ بھی سب کو سمجھنا واجب ہے۔ نہیں سمجھ میں آتا، کوئی بات نہیں، صرف اتنا کرو، نماز توجہ سے پڑھو، جو دین کہے وہ کر لیا کرو۔ کتنے ہی ایسے لوگ تھے سیدھے سادے آتے تھے اللہ کے نبی سے کہتے تھے اللہ کے نبی کوئی آسان سی بات بتائیں تاکہ یہ معاملہ ختم ہو جائے۔ اللہ کے نبی کہتے تھے کرو، ہاں جی کریں گے۔ ایک کوئی نسخہ بتا دیا کرتے تھے یہ کر لو، کوئی کمپلیکیشن نہیں بتاتے تھے، روح مجرد کیا ہوئی، جسم برزخی کیا ہوا، جسم کیا ہوا، کچھ نہیں بتاتے۔ یہ سادہ سا کام کر لو تم جنت پہ پہنچ جاؤ گے۔ جنت پہ پہنچنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے روح مجرد تک پہنچ جاؤ گے۔ بغیر سمجھے؟ ہاں بغیر سمجھے۔ جس نے نہیں سمجھنا، جو سادہ سودہ روح مجرد تک پہنچ سکتا ہے، اس کو بلا جمع فلسفے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن بعض اوقات انسان دیکھتا ہے کہ نہیں بھائی، جب تک لوگوں کو پورا سسٹم نہیں بتاؤ، یہ گاڑی کو دھکا نہیں لگ رہا ہے، یہ پھنس گئے ہیں۔ کیونکہ ایک زمانہ تھا جب سادہ سودہ پہ لوگ چلتے تھے کہ وہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے دین سکھا، اللہ کے نبی نے کہا سیکھ لو، ایک آیت سکھائی، معاملہ ختم۔ ایک آیت کیا سکھائی؟ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، معاملہ ختم۔ جانے لگا اللہ کے نبی نے کہا یہ جاہل آیا تھا اور فقیہ بن کے گیا۔ لو بھائی، ایک آیت کریمہ میں فقیہ بن گیا۔ اگر کوئی کہنا کہ میں نے عمل کرنا ہے، کوئی فلسفے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اسے، خدا سب سکھائے گا، نہ کہ وہ جاہل مرے گا۔ نہیں، جاہل نہیں مرے گا، حکیم مرے گا،
فقیہ مرے گا، خدا سکھا کے مارے گا، سیکھے گا وہ بھی، یہ نہیں سوچے گا وہ سادہ آدمی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، نہیں، سب پتہ چل جائے گا۔ کیسے پتہ چلے گا؟ یہاں پہ ایک اور فیکلٹی عمل کر رہی ہے، ایک اور فیکلٹی عمل کر رہی ہے۔ ایک فیکلٹی کیا ہوئی؟ وہ یہ ہوئی کہ آپ فلسفی ہیں، آپ نے کہا جہاں جسم کی خاصیتیں یہ ہیں، برزخی جسم کی خاصیتیں یہ ہیں، روح مجرد کی خاصیتیں یہ ہیں، پورا نظام یہ ہے، پتہ نہیں قوس صعود، قوس نزول و فلاں اور فلوں۔ دوسرا آدمی کہتا ہے بھائی یہ کیا ہے، یہ سب تفصیلات نہیں چاہیے، تفصیلات نہیں چاہیے، کوئی بات نہیں، ایک اور فیکلٹی تمہارے لیے ہے۔ وہ کیا؟ تمہیں ایک سادہ سا نسخہ دیں گے جو ہم فلسفوں سے کر رہے تھے، تم اس نسخے سے کر لو گے، اب تم یہ کر لو بس۔ اب میں کیا کروں گا آپ کی خدمت میں، یہ تو میں نے تھوڑا سا عرض کیا آپ کی خدمت میں، بھائی یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، 3 پیسز ہو گئے، ان کو آپ نے جوڑنا ہے، وہاں تک پہنچنا ہے۔ اب کیا کرتے ہیں؟ اب ایک اور فیکلٹی پہ بات کرتے ہیں۔ اچھا بھائی یہ جسم برزخی ہو یا روح مجرد ہو، یہ بنتے کیسے ہیں؟ کیا چیز ان کو بناتی ہے؟ ہمارے یہاں دنیا میں بچہ اتنا سا پیدا ہوتا ہے، ہم اسے غذائیات دیتے ہیں، وٹامنز دیتے ہیں، پروٹینز دیتے ہیں، کاربوہائیڈریٹس دیتے ہیں، یہ سب دیتے ہیں، اس کا جسم پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ برزخی وجود کو کون بناتا ہے؟ کیا چیز بناتی ہے؟ روح مجرد کس طرح بنتی ہے؟ بنی ہے، اور بہتر کیسے ہوتی ہے؟ بری نہ ہو، اچھی ہو جائے، کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ اور اس پہ بات کرنے میں ہم ایک اور راستے کی طرف توجہ دلانا چاہ رہے ہیں جو آپ کو پتہ ہے، میں اس کو صرف ٹیکنیکل کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ بعض اوقات انسان اپنے بارے میں کہتا ہے خدایا معاف کرنا، ایسا نہ ہو گڑبڑ کر کے اٹھ جاؤں، تو میں کوشش کر رہا ہوں سمیٹتے سمیٹتے اچھا کروں اسے کسی طریقے سے۔ ہماری ذات میں کوئی ایسا نسخہ ہے کہ ہمارا برزخی وجود خوبصورت ہو جائے، ہماری روح خوبصورت ہو جائے، نورانی ہو جائے؟ ہم سب کو معلوم ہے، ڈیٹیلز نہ بھی پتہ ہوں، کہ ہمیں سب کو پتہ ہے نورانیت اچھی ہوتی ہے، تاریکی اچھی چیز نہیں ہوتی۔ ہم سب کو پتہ ہے جسم کے علاوہ پیچھے بہت کچھ داستان چل رہی ہے، تو 2 چیزیں تو ابھی سامنے آ گئی ہیں، برزخی وجود اور روح مجرد، یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ اچھا ہم سب کو نور کا بھی پتہ ہے، صرف یہ ہے کہ یہ نہیں پتہ، دنیا میں تو نور دیکھا ہے یہ لائٹس وغیرہ کے اندر، یہ جو روح کی نورانیت ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے پتہ کہ ہوتی ہے، ہم سب کو معلوم ہے۔ بس اگر وضو کرنے کی دعاؤں کو دیکھیں تو خدا متعال سے کہتے ہیں خدایا بیض وجہی یوم تبیض فیہ الوجوہ، اے خدایا میرے چہرے کو روشن کر دے جس دن چہرے روشن ہو رہے ہوں گے، اور میرے چہرے کو سیاہ نہ کر جب کچھ چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے۔ اب پوچھنے والے سے ہمیں پوچھنا نہیں چاہیے کہ بھئی یہ روشن اور تاریک کیا ہوتا ہے؟ چہرہ کسے کہتے ہیں؟ قیامت میں چہرے مل رہے ہیں کیا؟ چہرہ کیا ہوتا ہے؟ تو ہم ایک اور فیکلٹی پر پہنچتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ تو ہمیں پتہ ہے تاریکی ہوتی ہے، نورانیت ہوتی ہے، ساری باتیں ہوتی ہیں، اثر کیا ہوتا ہے، کیسے بنتا ہے سب کچھ؟ تو ایک سادہ سی بات ہے، آپ اگر کوئی چیز سیکھنا چاہتے ہیں تو کیسے سیکھتے ہیں؟ آپ یہاں تشریف لائیں اس امید پہ کہ کچھ سیکھیں گے، سنیں گے اور سیکھیں گے، دماغ میں لائیں گے اور سیکھیں گے۔ سیکھنے کا کوئی اور راستہ بھی ہے کیا؟ کیا سیکھنے کا کوئی اور راستہ بھی ہے؟ ہاں ایک اور راستہ ہے، بس ایک راستہ تو یہ ہو گیا، آپ سنیں گے، سمجھیں گے، سیکھیں گے، یہ ایک راستہ ہو گیا۔ پڑھیں گے، سمجھیں گے، سیکھیں گے، یہ راستے ہو گئے سارے، وہ جو حص سے آنے والے راستے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی راستہ ہے کیا؟ ایک راستہ وہ ہوتا ہے جو خدا کسی کے اوپر نازل کر دیتا ہے، وہی بھیج دیتا ہے۔ یہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ وہ بھائی یہ تو انبیاء کے لیے ہوتی ہے، وہی بھیج دیتا ہے، اپنا خاص علم کسی بندے کے اوپر نازل کر دیتا ہے، یہ ان کے لیے ہوتی ہے، یہ ہمارے یہاں نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس اس سیکھنے کے علاوہ، جس کو ابھی عرض کیا، اور اس کے علاوہ وہی جو ہم پر ہوتی نہیں ہے، کوئی اور راستہ بھی ہے؟ یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہاں ہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہے۔
اس پر محنت کر لیں، کیونکہ اس راستے سے وہ روح بڑھ رہی ہوتی ہے، اس راستے سے وہ جسم برزخی بڑھ رہا ہوتا ہے، اسی راستے میں نورانیت آ رہی ہوتی ہے۔ یہ تیسرا راستہ، بس ایک راستہ تو یہ ہو گیا سیکھے سکھائے کا، کتاب پڑھی، لیکچر سن لیا، مجلس سن لی، درس سنا، سیکھے سکھائے کا ہے، کسی کے ساتھ بیٹھ لیے سیکھ لیا۔ ایک وہ ہوتا ہے جو روح اللہ نازل کر دیتا ہے وحی کی صورت میں، وہ ہم پہ نہیں ہوتی۔ کوئی اور راستہ بھی؟ ہاں ایک اور راستہ بھی۔ وہ کیا راستہ ہے؟ بہت سادہ، جس چیز کا پتہ چل جائے کہ حق ہے اس پہ عمل کرو، بس۔ جس چیز کا پتہ چل جائے کہ حق ہے اس پر عمل کرو، جس چیز کا پتہ چل جائے کہ صحیح ہے، یہی اصل ہے، اس پہ عمل کرو۔ اچھا اگر عمل کیا تو کیا ہوگا؟ بھئی اگر آپ بچے کو کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز اور وٹامنز دیتے ہیں تو جسم میں کیا ہوتا ہے؟ جسم پھیلتا ہے۔ جسم پھیلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کل چل نہیں پاتا تھا پھر چلنے لگتا ہے، اچھا دیکھ نہیں پاتا تھا پھر دیکھنے لگتا ہے۔ اگر کوئی حق پر عمل کرنا شروع کر دے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا برزخی وجود ایکسپینڈ ہونے لگتا ہے، اس کی طاقتیں بڑھنے لگتی ہیں۔ اگر ایک بچہ کلاس 8 میں ہوتا ہے تو اسے کچھ سائنسز سمجھ میں آتے ہیں، اگر یہی بچہ گریجویشن کر لیتا ہے اس کو زیادہ سائنسز سمجھ میں آتے ہیں۔ اگر کوئی حق پہ عمل کرنے کی عادت بنا لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو وہ چیزیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں جو عام بندوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا یہ جو سمجھ میں آتی ہیں یہ کتاب پڑھتا ہے، درس سنتا ہے، مجلس میں جاتا ہے؟ نہیں، یہ تیسرا چیپٹر ہے، یہاں پہ خدا سکھاتا ہے، وہی بھی نہیں ہے یہ، لیکن ایک سکھانا ہے یہاں پر۔ روایات نے اس پہ بہت اصرار کیا ہوا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ بہجت اس مسئلے کے اوپر بہت مصر تھے کہ بھائی یہ خدا نے ایک اور چیپٹر رکھا ہے سکھانے کا، اس کو کیوں نہیں استعمال کر رہے؟ اصول کافی کے اندر روایت ہے، خود مرحوم اس روایت کو کئی دفعہ لکھے میں بولے میں بیان کرتے تھے، جو تم جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے وہ خدا سکھا دے گا۔ کون سکھائے گا؟ خدا سکھائے گا۔ غلطی کا چانس ہے اس سکھانے میں؟ بھئی اگر میں سکھاؤں گا تو ٹیچر میں ہوا اپنی تمام تر خامیوں کے ساتھ، اور اگر خدا سکھائے گا ٹیچر خدا ہے، پھر نہ کمزوری ہے نہ خامی ہے۔ میرے اندر ایک کمزوری ہے، میں کتنا سکھاؤں گا؟ جتنا مجھے آتا ہے، اس سے زیادہ سکھا ہی نہیں سکتا۔ ایک سکھانے پہ آؤں گا تو غرض مرض بھی آتی ہے، اس نے پیسہ نہیں دیا میں نہیں سکھا رہا، آج میں تھکا ہوا ہوں میں نہیں سکھا رہا، اس کو اتنا سکھا دوں گا تو یہ میرے سامنے آ جائے گا۔ بہت ساری چیزیں آتی ہیں، کمزوری بھی ہے خامیاں بھی ہیں، دونوں چیزیں ہیں۔ اگر خدا سکھانے پہ آئے نہ کوئی کمزوری ہے نہ کوئی خامی ہے، سکھاتا ہے۔ اچھا اب یہ جو تیسری فیکلٹی ہے اس میں خدا کس کو کم سکھاتا ہے اور کس کو زیادہ سکھاتا ہے؟ جو حق پہ زیادہ سے زیادہ عمل کرتا رہے اس کو خدا زیادہ سکھاتا رہے گا، جو حق پہ کم عمل کرے گا اسے کم سکھائے گا، چونکہ معیار حق پہ عمل کرنا ہے۔ جو جتنا حق پر عمل کرے گا، جو جتنا جانتا ہے کہ یہ صحیح ہے اس پہ عمل کرے گا، خدا بڑھاتا رہے گا، سکھاتا رہے گا۔ اور جیسے یہ پیچھے ہٹے گا، اب یہ وہ جگہ جو میں نے برزخی وجود کے سلسلے میں آپ سے کہی تھی، ہمارا جسم 5 فٹ کا ہو گیا نا، 3.5 کا نہیں ہوگا۔ کھوکھلی بھی ہو گئی نا ہڈیاں تو 3 انچ 2 انچ کم ہوگا، اس سے زیادہ کم نہیں ہوگا۔ برزخی وجود ایسا نہیں ہے، روح ایسی نہیں ہے، یہ بہت تیزی سے پھیلتی ہے، بہت تیزی کنٹریکشن بھی ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ تو اگر کوئی یہ کہے میں حق پہ عمل کروں گا تو خدا مجھے سکھائے گا، کتنا سکھائے گا؟ جتنا تم حق پہ عمل کرو گے۔ اور اگر 5 سال عمل کیا اور پھر عمل نہیں کیا، سکھانا بند نہیں کرے گا، جو سکھایا ہے وہ چھیننا شروع کرے گا۔ یہ جو آپ اور میں دیکھتے ہیں نا، بعض اوقات ہم نے 5 سال تک اچھی عبادتیں کی، پھر 1 سال ایسا آیا کہ نماز پڑھنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اب سکھانا روکتا نہیں ہے، جو سکھایا ہے وہ بھلانا شروع کرتا ہے، کیونکہ اس کے قانون میں یہ لاک لگا ہوا ہے
جو جب تک جتنا حق پہ عمل کرے گا اس کو خدا اتنا ہی سکھائے گا۔ مفہوم کیا ہوا؟ جیسے ہی حق پہ عمل بند کرے گا اتنا ہی خدا بھلائے گا بھی، پھر اتنا ہی خدا محروم بھی کرے گا۔ ہم لوگوں کے اندر عروج و زوال نالج سے نہیں آتے ہیں، اس سے آتے ہیں۔ اب آپ تصور کریں نا، مثلا فرض کریں میں مثلا طالب علم قم میں گیا، 12 سال میں پڑھ کے آیا، 20 سال اس کے بعد گزر گئے، چلو اب مجھے طالب علم بنے ہوئے 33 سال ہو گئے۔ یہ بے وقوف آدمی 33 سال پڑھنے کے بعد اگر پھر بھی گناہ کر رہا ہو تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ عقل مند انسان تو نے 33 سال جو پڑھا ہے ابھی تک تیری عقل میں یہ نہیں آیا کہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ پوچھے گا کوئی نہ کوئی۔ کیوں نہیں آیا ہے؟ اس وجہ سے نہیں آیا ہے کہ خدا نے کچھ چیزیں بھلائی ہیں۔ یہ جو کتابوں سے سیکھنا ہے اس پہ عمل نہیں ہے، اس میں کوئی کمال بھی نہیں ہے۔ یہ جس کو ہم لوگ ہمارے بچے کہتے ہیں رٹافیکیشن ہے، یہ اصل سیکھنا وہاں پر ہے۔ وہ کس کے لیے؟ وہ اس کے لیے جو حق پہ عمل کرے گا۔ اس میں کوئی غلطی کا چانس ہے؟ کوئی چانس نہیں غلطی کا۔ اچھا، کیا اس میں جو ہم سیکھتے ہیں یہ پاسبلٹی ہوتی ہے سیکھا اور عمل نہیں کیا؟ جانتا ہوں عمل نہیں کرتا، اس میں تو بیس ہی عمل ہوتی ہے۔ وہ تو آتا ہی اس کو ہے جس نے عمل کیا ہے۔ عمل نہیں کرے گا تو غائب ہو جائے گا، پھر اسٹوریج کا کوئی امکان نہیں ہے اس کے اندر۔ بھئی دیکھیں نا، مثلا میری جیب میں اس وقت شاید کچھ سکے کچھ پیسے پڑے ہوں، یہ میں استعمال کر رہا ہوں ابھی نہیں، اسٹوریج میں پڑے، اسٹوریج ہے۔ میرے ذہن میں بہت ساری فلسفے کی چیزیں بھی پڑی ہیں، یہ کیا ہے؟ اسٹوریج ہے، یہ میوزیم ہے، عمل نہیں ہو رہا۔ وہ جو دوسری فیکلٹی ہے اس میں نہ کوئی اسٹوریج ہے نہ کوئی میوزیم ہے۔ ہوگا تو عمل ہوگا، نہیں ہوا تو غائب ہو جائے گا۔ کوئی اسٹوریج نہیں ہے وہاں پہ، ڈائریکٹ ہے بالکل۔ آئے گا، عمل کرو، بڑھے گا، نہیں عمل کیا غائب، ختم ہو گیا معاملہ۔ کوئی میوزیم نہیں ہے وہاں پہ۔ تو ایک عارف کہتے تھے یا تم لوگ میوزیم ہو یا تم لوگ بینک ہو۔ کیا مطلب؟ اپنا علم لے کے دنیا میں گھوم رہے ہو پیسے کمانے کے لیے تو تم لوگ ہو گئے علم کے بینک، یا تم لوگ ہو علم کے میوزیم۔ کیا مطلب؟ علم لیے گھوم رہے ہو، اندر کے اچھا لگ رہا ہے، کرنے کرانے کا کچھ نہیں ہے۔ تو ہم لوگ یا علم کے میوزیم ہیں یا علم کے بینک ہیں۔ اس علم میں نہ میوزیم ہے نہ بینک ہے، ڈائریکٹ چینل ہے، کرنا ہے کرو، نہیں کرو گے گیا، ختم۔ اسٹوریج کا کوئی چانس نہیں ہے وہاں پہ۔ عزیزان محترم، ہم لوگوں کی مشکل یہاں ہے، اور یہ جو ہم اور آپ پھنسے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مشکل میں، سب کی بنیاد یہیں پہ آتی ہے۔ اس کو حل کریں کسی طریقے سے کہ جو آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ بھائی یہ حق ہے، یہ حق ہے، کرو، چھوڑ کیوں رہے ہو؟ اب مثال کے طور پر مشکل کہاں پہ آتی ہے؟ چلو پتہ چل گیا حق ہے، لیکن ہمارا نفس بھی تو ہے، نفس کی کمزوریاں بھی تو ہیں۔ تو مثال کے طور پہ پتہ ہے کہ بھائی سچ بولنا ضروری ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن بہرحال کبھی کبھی جھوٹ بولنے کا دل چاہتا ہے۔ اب اگر جھوٹ بولنے کا دل چاہے تو کیا سوچنا؟ یہ سوچنا کہ میرا جتنا بھی برزخی وجود ہے نا 2 انچ اور کم ہو جائے گا۔ جو 4 چیزیں سمجھ میں آئی تھیں وہ بھی گئیں۔ جب بھی میں اس حالت کو سمجھنا شروع کر گیا کہ میرے اوپر گناہ کا اور برائی کا اثر کیا ہوگا، تو میری ترقی کا دروازہ بہت تیز ہو جائے گا، پھر ہم بہت تیزی سے ترقی کریں گے۔ تو عزیزان محترم، میں اس کو سم اپ کرتا ہوں، بڑا آپ کا وقت لیا، اور اس کو چند پوائنٹس کے اندر لانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ جب یہاں سے تشریف لائیں تو آپ لے کے جائیں تو آپ کا ذہن یہ کہہ سکے کہ بھائی کچھ سیکھ کے گئے، کیا ہوا آج۔ تو کیا آپ کی خدمت میں عرض ہوا، اس کو میں چند پوائنٹس میں سم اپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ پہلے تو ہم نے 10-15 منٹ آپ کے لیے تقریباً 10 منٹ کے قریب کرسمس کے اوپر بات کی۔ کہا بھائی کرسمس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی زہد نہیں ہے، اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بندگی نہیں ہے، یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد اور بندگی ہونی چاہیے تھی، جیسے اللہ کے رسول کے ساتھ رحمت ہونی چاہیے تھی۔
اس کے بعد یہ بات کی کہ یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ دین میں لوگ سوچنا سمجھنا بند کر دیتے ہیں، سب ثواب عذاب پہ چل رہے ہوتے ہیں، اس کا ثواب ہو گیا اس کا عذاب ہو گیا، بس سوچنا سمجھنا بند کرتے ہیں۔ آپ سوچنا سمجھنا شروع کر دیجئے تو دین کے اثرات واپس آتے ہیں۔ پھر یہ بھی عرض ہوا کہ وہاں پر تو اب اس سے بھی لڑ رہے ہیں کہ کرسمس میں حضرت عیسیٰ کا نام بھی نہ آئے، کرسمس کا نام ہی نہ آئے، ختم ہو گیا معاملہ، تو وہاں حالت بڑی خراب جا رہی ہے۔ پھر ہم یہاں پر آئے، ہم نے عرض کیا کہ بھئی ہمارے ہاں جو ہیں وہ کچھ چیزیں ہم احساس کر رہے ہیں کہ ہونی چاہیے، ہوتی نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہوتی؟ یہ جو بہت سارے لوگ کہتے رہتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں علماء نہیں ہیں، علماء ہوتے نا تو پھر یہاں پہ کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ ہماری مشکل علم ہے کیا؟ اتنی تقریریں سنے بیٹھے ہیں، وہ بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، شاید جملہ اچھا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں سن کے سنی ہو گئے سب کے سب، یعنی سننے والے بن گئے۔ اہل سنت پہ ریفر نہیں کرنا چاہتے، سنی ہو گئے، سن ہو گیا دماغ میں۔ اتنا سنا تو کیا مزید سنانا یہ مشکل کا حل ہے؟ کیسے؟ اگر نہ سنا ہوتا تو مزید سنانا مشکل کا حل ہوتا۔ سنا ہوا ہے بہت کچھ، تو سننے کے اوپر اور سناؤ، یہ کون سی مشکل حل کرے گا؟ ایک آدمی نے ایک کتاب پڑھی ہے، کچھ نہیں ہوا، تو ہم اسے کہتے ہیں 2 کتاب اور پڑھا دو۔ ارے بھائی پڑھائے چلے جاؤ، ہونا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونا۔ نہیں سنا ہوتا تو بات تھی کہ سناؤ، نہیں پڑھا ہوتا تو بات تھی کہ پڑھاؤ۔ پہلے سے سنا ہوا ہے، پہلے سے پڑھا ہوا ہے، اب کیا ہوگا؟ اب بھائی مشکل یہ ہے کہ اس کو یہ بتاؤ کہ جو عمل نہیں کر رہا اس سے ہوگا کیا، اور عمل کرے گا تو کیا ہوگا۔ اصل مشکل یہاں پر ہے، اصل مشکل وہاں پہ نہیں ہے ہماری۔ اور دنیا بھر کے اندر اصل مشکل علم کا نہ ہونا نہیں ہے۔ یہ ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن کا دور ہے، یہاں علم کی کوئی کمی نہیں ہے اس وقت۔ کون سے مرجع تقلید کا لیکچر چاہیے آپ کو؟ کون سے عالم دین کا لیکچر چاہیے آپ کو؟ فنگر ٹپس کے اوپر ہے سب کے۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ پھر علم کا معاملہ نہیں ہے، عمل کا معاملہ ہے۔ عمل کے معاملے کو کیسے حل کریں؟ عمل کا معاملہ بہت سادگی سے، پوائنٹس کی طرف آ رہا تھا۔ ہم نے عرض کیا کہ انسان کے وجود کے اندر 3 وجود ہیں، ایک اس کا جسمانی وجود ہے، ایک اس کا برزخی وجود ہے، اور ایک روح مجرد ہے۔ ساری پرواز روح مجرد کی طرف ہے۔ یہ روح مجرد کیسے بنتی ہے، یہ کیسے پھیلتی ہے، برزخی جسم کیسے بنتا ہے، کیسے پھیلتا ہے، اس کی ڈیٹیلز علیحدہ۔ ہم نے کہا یہ سب ہوتا ہے عمل کی دنیا سے۔ جیسے ہی عمل کی دنیا میں آتے ہیں جسم کے اندر طاقتیں نصیب ہوتی ہیں، جیسے جسمانی وجود کو نیوٹریشن سے ہم طاقت دے رہے ہوتے ہیں، پھر وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، دیکھتا ہے، بولتا ہے۔ برزخی وجود بھی یہ سارے کام کرے گا جب اس کے اوپر عمل سے کام ہوگا۔ اور اس عمل کے اوپر بات کرتے ہوئے اتنی ڈھیر ساری بات ہو گئی، آخری میں اختتام کرنے کی کوشش کروں گا ایک حدیث کے اوپر، اور ایک اصطلاح بس اور آپ کی خدمت میں زحمت کے طور پہ عرض کرتا چلوں۔ یہ جو وجود ہے، تھوڑا سا آپ کی وہ جو ہمارے ایک پرانے دور میں کہتے تھے خاص توجہ کا طالب ہوں، تو اس وقت میں آپ کی خاص توجہ کا طالب ہوں ایک آپ سے بات عرض کرنے کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے ایک اصطلاح بہت سنی ہوگی، قلب۔ روایتوں میں، بیانات میں، اخلاقیات میں قلب 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 قلب۔ یہ پمپنگ اسٹیشن ہے؟ نہیں، یہ قلب نہیں ہے۔ برین سیلز کو قلب کہتے ہیں؟ نہیں، یہ قلب نہیں ہے۔ قلب کیا ہے؟ نہیں، یہ پمپنگ اسٹیشن قلب ہے۔ عربی میں بھی اس کو قلب نہیں کہتے، اس کو فؤاد کہتے ہیں، مثال کے طور پر کچھ اور کہیں گے۔ برین سیلز کو بھی قلب نہیں کہتے۔ یہ قلب کیا ہے پھر؟ اچھا، قلب روایتوں میں آتا ہے نہیں آتا ہے؟ بہت آتا ہے۔ جب میں اور آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر ایک وجود ڈیولپ ہوتا ہے، ایک طاقت ڈیولپ ہوتی ہے۔ یہ طاقت علم حاصل کرتی ہے خدا متعال سے۔ یہ جو طاقت ہے جو علم حاصل کرتی ہے خدا سے، اس کو کہتے ہیں قلب۔ قلب وہ وجود ہے جو حق پر عمل کرنے سے ڈیولپ ہوتا ہے، اور جتنا حق پہ عمل کرتے چلے جائیں گے قلب وسیع اور منور ہوتا چلا جائے گا۔ قلب وہ وجود ہے جو حق پر عمل کرنے سے بنتا ہے۔ جتنا عمل بڑھاتے چلے جائیں گے قلب وسیع بھی ہوگا، منور بھی ہوگا، نورانیت بڑھے گی۔
اچھا جب قلب وسیع ہوتا ہے، منور ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بالکل ایسا لے لیجئے. اب میں اس کو ایک جسمانی مثال کے ذریعے سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. مثلا فرض کیجئے بہت ساری اس چھت کے اوپر بہت سارا نقش و نگار بنا ہوا ہے، بہت خوبصورت. ان آنکھوں سے میں نہیں دیکھ سکتا. فرض کر لیتے ہیں چھت کے اوپر نقش و نگار بنا ہوا ہے، میں ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا وہاں پہ. ہاں اگر یہاں پہ ایک آئینہ رکھا ہو، اس آئینے میں وہ نقش و نگار آ سکتے ہیں. یہ آئینہ وہ قلب ہے، یہ آئینہ وہ قلب ہے. کب بنے گا؟ جب حق پہ عمل ہوگا. کب وسیع ہوگا؟ جب حق پہ زیادہ عمل ہوگا. کب اس کی نورانیت بڑھے گی تاکہ زیادہ امیجز ریفلیکٹ کریں؟ اس کا طریقہ بھی اہل بیت نے بتایا. اب میں نے اس روایت پہ ختم کرنا ہے جو قلب کی نورانیت کو بیان کر رہی ہے. ایک تو قلب کا بننا اور پھیلنا ہے حق پر عمل کرنے سے. نورانیت کیسے بڑھتی ہے؟ فرمانا ایک خاص قسم کا عمل ہے، اگر تم وہ عمل کرو گے نا تو تمہارے قلب کی نورانیت بڑھ جائے گی. اب بات صحیح ہے؟ یہ حدیث فائدہ مند ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ بہت فائدہ مند حدیث ہوگی. یہ قلب کی نورانیت بتا رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی انسان یہ کرنا شروع کر دے اس کے اوپر حقائق ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. کس سے حقائق ریفلیکٹ ہوں گے؟ خدا کی طرف سے. غلطی کا امکان ہوگا؟ کوئی امکان نہیں. عمل سے دوری رہے گی؟ عمل سے دوری نہیں رہ سکتی. اس میں اسٹوریج ہے ہی نہیں اس کے اندر. اس بات کو ضرور پک کرتے جائیے گا کہ علم کچھ ایسے ہوتے ہیں جس میں اسٹوریج پاسبل ہے، جو یا میوزیم بن جاتا ہے یا بینک. اس علم میں نو اسٹوریج، ڈائریکٹ چینل ہے تو عمل ہوگا، نہیں ہے نہیں عمل، گیا ختم ہو گیا معاملہ. بھلا دیتا ہے، سب ختم کر دے گا. مولا چھٹے امام سے روایت ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بعض چیزوں کا انسان کو اعتراف کرنا چاہیے. شاید میری قسمت اچھی تھی جو مجھے یہ روایت 85 میں پڑھنے کو مل گئی تھی. شاید میری قسمت اچھی تھی جو میں جب بھی آٹوگراف دیتا ہوں تو زیادہ تر 80-90% یہی روایت لکھتا ہوں. شاید میں پاگل ہوں کہ میں دیر سے سمجھ پایا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے. مجھے بہت دیر سے سمجھ میں آئی کہ اس روایت کا مطلب کیا ہے. یہ مجھے بہت دیر سے سمجھ میں آیا. اس روایت میں فرمایا طلبت نور القلب فوجدته فی التفکر والبکا. 85 میں میں نے روایت پڑھی تھی، بہت زبردست لگی مجھے. یہ میں نے یاد کر لی. میرے حافظے میں بہت کم چیزیں ٹکتی ہیں لیکن یہ میں نے یاد کر لی. میں نے کہا چلو کم سے کم کوئی کہے کہ لکھ کے دے دو تو بے عزتی سے بچنے کے لیے ایک روایت تو یاد کر لوں. تو میں اسی روایت کو لکھ کے دے دیتا تھا اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس روایت کا مطلب کیا ہونا چاہیے. تھوڑا بہت سمجھ میں آتا تھا جس کی وجہ سے میں لکھتا تھا، لیکن بہت بعد میں جا کے سمجھ میں آیا کہ بھائی اس نے تو ایک راز کھول دیا ہم لوگوں کے لیے. قلب تو سمجھ میں آ گیا. قلب وہ نورانی وجود ہے جو اعلیٰ حقائق کو ہمارے لیے لے کر آتا ہے، اور اگر قلب منور نہ ہو کوئی حقیقت ریفلیکٹ نہیں ہوتی، پھر معاملہ ختم ہو جائے. فرمایا میں نے دل کی نورانیت چاہی. اب ظاہر امام فرمانے دل کی نورانیت چاہی، اس کا مطلب ہمیں امامت کے کانٹیکس میں ہی پڑھنا پڑے گا. وہاں تو نورانیت ہی نورانیت ہے. قلب کی نورانیت، دل میں نے ترجمہ کر دیا اردو کی خاطر، ورنہ فرمایا طلب تو نور القلب، میں نے قلب کی نورانیت چاہی. ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟ یعنی بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم کو دل کی نورانیت چاہیے تو تم یہ کر لو. طلب تو نور القلب، میں نے دل کی نورانیت چاہی. فوجدتہ، تو میں نے اس کو پایا دو چیزوں میں. نمبر 1، اب یہ وہ کام ہے جو اگر آپ کر گزریں تو آپ کا قلب منور ہو جائے گا. نمبر 1 التفکر، غور و فکر. کس چیز میں غور و فکر؟ کس چیز میں غور و فکر؟ نمبر 2 البکا، گریا.
کس بات پہ گریا؟ طلبت نور القلب، میں نے دل کی نورانیت چاہی۔ دل کی نورانیت کا مطلب کیا ہے؟ وحی سے نیچے ایک الہی علم حاصل کرنے کا الہی چینل، جس میں نہ غلطی کا امکان ہے نہ اس کی کوئی لمٹ ہے۔ یہ مطلب قلب، ایسا ایک چینل چاہا کہ جو خدا سے علم دلائے، نہ غلطی کرتا ہے نہ اس میں کوئی کمزوری آتی ہے، اسٹوریج بھی پاسبل نہیں ہے۔ یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ فرمایا او بھائی رحم کر، اللہ رحم کرے گا انشاءاللہ۔ التفکر والبکا، غور و فکر۔ کس چیز پہ غور و فکر کرو؟ غور و فکر اس پہ کرو کہ میرا وجود کیا ہے، میں کیوں خلق ہوا ہوں، میرا ہدف خلقت کیا ہے، ہدف کو کیسے پورا کروں، اصل کیا ہے، نقل کیا ہے، راستہ کون سا ہے، کون لایا ہے، کہاں لے کے جا رہا ہے۔ کیا کرو؟ ایک جملے میں سورہ فاتحہ پہ غور کرو، سورہ فاتحہ غور سے پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ سب کچھ اسی میں۔ کہاں سے آؤ گے، کہاں پہ جاؤ گے، کون لایا ہے، کیسے لایا ہے، کیا کرنا ہے، کہاں پہ جانا ہے، حتیٰ کس کے پیچھے چلنا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام کیا، نہ ان کے راستے پہ چلا جو خود بھی بدبخت تھے اور بعد میں عذاب جھیلتے رہے۔ غور کرو، اس لیے کہا اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیونکہ نماز غور کروائے گی۔ تم غور کرو گے تمہارا قلب وسیع ہو جائے گا۔ اس لیے کہا اللہ کی راہ میں گریا کرو، دعائے کمیل پڑھو، مناجات کرو، صبح کو اٹھو استغفار کرو۔ کیوں؟ قلب وسیع کرو، قلب منور کرو۔ اس سے تمہاری زندگی کی مشکل حل ہوگی۔ باقی تم سنتے رہو، پڑھتے رہو، دیکھتے رہو، سمجھتے رہو، کچھ نہیں ہونا کہا۔ اس سب کو بھی استعمال کرو قلب کے لیے۔ ہاں پھر صحیح ہے، پڑھو تاکہ کرو، سنو تاکہ کرو، تو پھر صحیح، قلب پھیلتا رہے گا، قلب وسیع ہوتا رہے گا۔ ورنہ پھر اسٹوریج کیا ہو گیا؟ یا میوزیم یا بینک۔ اس سے بھی ایک بدبخت ہے، وہ کیا ہے؟ نہ میوزیم ہے نہ بینک ہے، اس نے سبزیاں سڑائی ہوئی ہیں، اس کے پاس سڑا ہوا علم ہے۔ نہ بیوقوف میوزیم بنا سکا نہ بینک ہی بنایا، سڑا کے بیٹھ گیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ اصل مشکل یہاں ہے، اصل مشکل یہاں ہے۔ اگر میں نے اور آپ نے اس مشکل کو حل کر لیا، ایک کام کریں، جو صحیح ہے اس پہ عمل کریں، کم کریں زیادہ کریں لیکن عمل کریں۔ پتہ چل گیا نا قرآن پڑھنا چاہیے، ایک صفحہ پڑھو۔ پتہ چل گیا نا نماز پڑھنی چاہیے، ڈھنگ سے نماز پڑھو۔ پتہ چل گیا نماز شب اچھی چیز ہے، کسی بھی طرح کچھ کرو، کچھ نہ کچھ کرو۔ پتہ چل گیا انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے، انگلی کٹانے کے برابر کر لو۔ پتہ چل گیا ہے کہ ظلم سے لڑنا ہے، مظلوم کا ساتھ دینا ہے، بولو، کچھ تو کرو۔ نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ غائب، جو تھا وہ گیا۔ اسٹوریج پاسبل نہیں ہے یہاں پہ، مشکل یہاں ہے۔ یہ جو قوموں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا ہے کہ یونیورسٹیز نہیں ہیں، مدرسے نہیں ہیں، کتابیں نہیں ہیں، عالم نہیں ہیں، یہ سب مشکل نہیں ہے، مشکل کہیں اور پر ہے، مشکل یہاں پر ہے۔ میں نے آپ کا بڑا وقت دیا، بات تو نہیں کرنی تھی اتنی ڈھیر ساری، اتنی لمبی دیر، لیکن یہ کہ میں نے کہا چلو پہلا دن ہے تو میں ذرا تفصیل سے فائدہ اٹھا لوں۔ تو میں جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ بھئی کچھ لوگ ہوں گے جو پہلے دن یہ عہد کر لیں گے کہ بھائی اگلی دفعہ نہیں آنا ہے،
تو ان کو بھی کچھ پکڑا کے جائیں گے، چلو بھائی ٹھیک ہے اگلی دفعہ تو نہیں آنا کم سے کم آج تو کچھ لے کے جاؤ، بعد میں دیکھا جائے گا۔ اگلی دفعہ کے لیے کوشش کریں گے تھوڑا سا اس کے اوپر بات کریں کہ بھائی یہ جو برزخی زندگی ہے ہماری، اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں، اس کا ہماری اس دنیا سے کیا تعلق ہے، رزق سے کیا تعلق ہے، خوشی سے کیا تعلق ہے۔ امن چاہیے آپ کو؟ جب کراچی میں مسائل بہت زیادہ تھے، کوئی کہے میں تم کو سیکیورٹی فرم سے 4 گارڈ دلا دوں گا، مثلا ایک لطیفہ عرض کرتا چلوں ختم کروں، آپ کی رحمت تمام کروں، وہ بعد میں اس پہ ہم اگلی دفعہ بات کریں گے، ٹھیک ہے، یہ تو ٹاپک ختم ہو گیا، وہ لطیفہ سنا دیتا ہوں۔ جب میں پاکستان آیا تو کچھ عرصے کے بعد بہرحال تھوڑا بہت کام وام کرنا شروع کیا، تو ایک بندہ خدا تھا، وہ بھی بہرحال کچھ عرصے قم میں رہا تھا، اب پتہ نہیں کیوں رہا تھا، اللہ جانتا ہے کیوں رہا وہ، تو وہ بہرحال قم میں کچھ عرصے رہا تھا، وہ واپس آ گیا پاکستان۔ تو ایک دفعہ اس نے مجھے فون کیا، اس زمانے میں ہم نے کچھ سیمینارز وغیرہ شروع کر دیے تھے، اور اس زمانے میں تھریٹس بھی کافی زیادہ تھے، اور کچھ عرصے کے بعد پھر وہ ریگولر تھریٹس شروع ہو گئے، ہر روز شہادتیں شروع، اس زمانے میں بھی شروع ہو چکا تھا۔ تو ایک دن مجھے فون کیا اس نے، کہنے لگا کہ وہ جناب علی آپ جو ہیں وہ آپ کی لائف کو بھی بہت تھریٹ ہوگا، اور یہ ہوگا وہ ہوگا، جیسی کوئی مجھ سے یہ باتیں کرتا ہے نا، میں سمجھ جاتا ہوں یا تو یہ مجھے ڈرانے کے لیے آیا ہے یا یہ کچھ اور بیوقوف بنائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ بھی شہادت طلب ہو تو یہ ایسی باتیں کیوں کرے گا؟ بھئی کوئی شہادت طلب انسان اس طرح کی ڈرنے والی باتیں کرے گا کیا؟ کیوں ڈرے گا؟ اب یہ جو ہمارے پاس جو لوگ واقعاً شہادت طلب ہیں وہ ڈرنے والی باتیں نہیں کرتے، اس طرح ڈرانے والی باتیں یہ سب نہیں کرتے۔ تو بہرحال وہ کہنے لگا اس طرح کی باتیں، میں نے کہا اچھا بھائی اب کیا کروں، کام تو کرنا ہے۔ تو مجھے اس کا اصلی وہ پہلو نہیں پتا تھا اس بندے خدا کا، تھوڑا بہت تو میں پہچانتا تھا لیکن اتنا نہیں پہچانتا تھا۔ تو مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے ایک تعویذ بنایا ہے۔ میں نے کہا اچھا تعویذ بنایا، بہت اچھی بات ہے۔ تو کہنے لگا کہ وہ میں نے تعویذ بنایا ہے، اور وہ تعویذ اگر کوئی باندھ لے تو اس کے اوپر گولی کا اثر نہیں ہوتا۔ میں نے کہا اچھا بھائی، تو میں اب ماشاءاللہ آپ نے بڑی خدمت کیا، آپ نے بڑا اچھا کام کیا، تو یعنی اس کا، میں نے کہا اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ کہنے لگا کہ میں یہ تعویذ آپ کو بھی دے سکتا ہوں، جو بڑے بڑے پولیس کے اہلکار ہیں، گورنمنٹ آفیسرز ہیں، وہ مجھ سے تعویذ لیتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے 98-99 کی۔ تو کہنے لگا کہ میں آپ کو بھی دوں گا، ویسے تو سب کو میں 25,000 کا دیتا ہوں، آپ کو میں 20,000 کا دے دوں گا۔ میں نے کہا اچھا۔ تو میں نے کہا کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ یہ جو تعویذ ہے اس کا اثر گولی کا اثر نہیں ہوتا ہے، تو بڑی بات ہے بھائی، تم نے بڑا کارنامہ کیا، محنت کی، یہ ثابت کیسے ہوگا؟ کہنے لگا کہ اس کو تو بہت ہی آسان ہے، میں آپ کو تعویذ دوں گا، آپ ایک مرغے پہ باندھیے گا اور اس کے اوپر فائر کیجیے گا۔ میں نے کہا بھائی میں مرغے پہ نہیں باندھوں گا، میں تیرے ساتھ باندھوں گا۔ ہاں میں مرغے پہ باندھ کے کیوں فائر کروں؟ مرغے پہ سر نے کیا کیا؟ تعویذ تمہارا ہے، یقین تم کو ہے کہ اثر نہیں ہوتا، تو تمہارے بازو پہ باندھ کے فائر کروں گا۔ کیا لگا ہاں کر لیجیے گا کر لیجیے گا، پھر آئندہ نہیں آیا میرے پاس۔ بھائی کیسی باتیں کر رہے ہو یار؟ اللہ کو مان بندے خدا، اگر تعویذوں میں یہ تاثیر ہوتی تو خدا نے جہاد کیوں رکھا ہے؟ اگر یہ سب کچھ ہونا ہوتا، یہ جہاد کے دروازے کیوں رکھے ہیں اللہ نے؟ یہ سب کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اور البتہ میری جو یہاں پہ اس واقعے کو بیان کرنے کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ بندے خدا تم یہ کہہ رہے ہو تمہارے پاس ایک ایسا تعویذ ہے جس کی وجہ سے گولی اثر نہیں کرتی، تو تمہارے اپنے بازو پہ باندھو نا، اپنے بازو پہ باندھو، میں فائر کروں گا پھر دیکھتا ہوں۔ بات صحیح ہوئی نا؟ آپ بھی ہوتے تو آپ کے جواب میں بھی یہ ترکیب آتی تو آپ بھی یہی کہتے اس کو، صحیح ہے؟ دنیا ہم سے دین کے بارے میں یہی کہہ رہی ہے، تم لوگ جو دین کے نسخے ادھر ادھر، سخت لفظ کہنے والا تھا، ادھر ادھر دیتے پھر رہے ہو، یہ بتاؤ اس دین نے تم کو کیا دیا؟ تمہیں خوشی مل گئی؟ تمہیں سکون مل گیا؟ چلو چھوڑو، تم نے امپائر اسٹیٹ نہیں بنائی، خوشی مل گئی؟ یہ میں بتاتا چلوں وہاں پہ بھی خوشی نہیں ہے، کنفرم۔ اگر وہاں خوشیاں ہوتی نا تو ان کے جو انتہائی دولت مند لوگ تھے نشے نہیں کرتے، انتہائی دولت مند لوگ نشے میں زندگی گزار رہے۔
کیا مطلب نشے پہ زندگی گزار رہے ہیں؟ ان کو جاگنا پسند نہیں آ رہا ہے، سوتا رہنا چاہتے ہیں، خواب میں رہنا چاہتے ہیں۔ اگر ان کو زندگی میں مزہ آ رہا تھا تو خواب میں کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے سونے کا محل بنایا ہو تو وہاں سونے کے لیے بناتے ہیں، جاگنے کے لیے بناتے ہیں؟ کوئی سونے کا محل بنایا اس کے بعد کیا مجھے ایک ایسی ڈوز لگاؤ 6 سال تک سوتا رہوں اس کے اندر؟ بھائی تجھے اگر ڈوز لگا کے سونا ہی تھا تو سونے کا محل کیوں بنایا تھا؟ پتھر کا گھر بناتا؟ نہیں ہے چین، نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، ختم ہو گیا معاملہ۔ آپ کے اور ہمارے پاس نسخہ ہے، اس کو ہمیں امپلیمنٹ کرنا ہے، دیٹس اٹ۔ تو ہماری کامیابیاں اس دین کے اندر ہیں، ہمارا سکون اس دین کے اندر ہے، ہماری خوشیاں اس دین کے اندر ہیں، سب یعنی گارنٹیڈ ہے یہ سب۔ کیسے؟ اس کو ہمیں سیکھنا ہے کہ بھئی یہ سب کیسے گارنٹیڈ ہے، ان کی کیا ریالٹیز ہے، کس طریقے سے کام ہونا چاہیے۔ تو جو اگلے دفعہ کے لیے کوشش کریں گے وہ اس کے اوپر کریں گے، تھوڑا سا اس کنیکشن کے اوپر بات کریں کہ بھئی دین کا کنیکشن دنیاوی زندگی کے ساتھ کیا ہے، اخروی زندگی کے ساتھ کیا ہے۔ اس کنیکشن کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے، اور سارا نتیجہ کیا لینا ہے؟ عمل نتیجہ لینا ہے، یہ سب۔ تو بڑی معذرت، بہت شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ خیر۔ انشاءاللہ آپ کے اندر کوئی اور جو صفتیں بہت ساری اچھی ہیں وہ تو ہیں ہی، صبر بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ آپ کے صبر کے ہم داتے تھے کہ آپ بیٹھے رہے یہاں پر، تو صبر تو بہت ہے آپ کے اندر۔ ایک بار پھر وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اچھا، سوال جواب کے سلسلے کے لیے کوشش یہ کی تھی کہ بھائی کچھ کاغذ وغیرہ انہوں نے تیار کیا ہوا تھا اور وہ آپ کو دے سکتے ہیں۔ وقت تو کافی زیادہ ہو گیا ہے، ظاہر ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے اسکیجول کے ساتھ آئے ہوں گے، اور اب یہ کاغذ کا سلسلہ شروع کریں گے تو یہ بھی تھوڑا سا وقت لگتا ہے، لیکن بہرحال چلیے اس رسم کو ڈالنے کی خاطر اگلی دفعہ سے ہم یہ کریں گے کہ جب ہم اینڈ پہ لانے لگیں تو ان کو اشارہ کر دیں گے کہ بھائی آپ کاغذ دینا شروع کر دیں، تاکہ اس میں اگلی دفعہ سے کم وقت لگے، اور اس دفعہ کی یہ زحمت آپ برداشت کر رہے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا۔ جتنی دیر میں باتیں کر رہے ہیں، اگلے درس سے ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ جس نے نہیں آنا ہے اگلی دفعہ وہ کم سے کم ایک اور چیز لے جائے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہم لوگ کوئی خواب دیکھیں، مثلا جو لوگ سناتے ہیں خواب تو وہ کہتے ہیں مثلا میں نے خواب دیکھا، میں نے فلاں کو دیکھا اور میں یہ کہنا چاہتا تھا میں کہہ نہیں پایا۔ آپ نے واقعات میں بھی بہت سنا ہوگا، مثلا ہم نے امام کو دیکھا، فلاں کہتا ہے مثلا میں نے امام کو دیکھا، زیارت ہوئی، میں یہ نہیں کر سکا۔ اصلا لوگ بھول جاتے ہیں سب کچھ، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کوئی احمق قبر کے اندر کیسے کہے گا کہ خدا رب نہیں ہے؟ جب اس وقت تو سب کچھ واضح ہو چکا ہے، اب کوئی بے وقوف کیسے کہے گا کہ خدا رب نہیں ہے؟ تو کیوں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ رب ہے خدا اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہے؟ جب فرشتے پوچھیں گے مثلا تمہاری کتاب کون سی ہے، کسی کو کوئی گمان ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟ قرآن ہی ہے، مرنے کے بعد تو سب کلیئر ہے۔ تو یہ بے وقوف آدمی قرآن کیوں نہیں کہتا؟ صرف ایک وجہ ہے، اور وہ برزخی وجود کی ایک حقیقت ہے۔ برزخی وجود متاثر ہو رہا ہوتا ہے الفاظ سے نہیں، ہماری عادتوں سے، جو ہمارے اندر راسخ ہو گئی ہیں، عادتیں جو راسخ ہیں، عقیدہ جو راسخ ہے، راسخ چھپ گیا ہے، امبوز ہو گیا ہے، اس سے متاثر ہے۔ مثلا دیکھیے ابھی میں آپ کے سامنے زبان ہلا رہا ہوں، کچھ کہہ رہا ہوں، یہ میں اپنی معلومات سے کہہ رہا ہوں، عمل سے نہیں کہہ رہا ہوں، معلومات سے کہہ رہا ہوں۔ اگر کوئی زندگی ایسی آ جائے کہ صرف عمل بولے، تو جس آدمی کے عمل میں خدا کی بندگی نہ ہو، اس سے پوچھے معبود کون ہے، خدا نہیں کہہ پائے گا، کیونکہ اس کے عمل میں خدا کی بندگی نہیں تھی۔ برزخ میں انسان کی راسخ عادات اور عقیدے، راسخ، صرف وہ بول سکتے ہیں اور کوئی کچھ نہیں بول سکتا۔
تو مثال کے طور پر نعوذ باللہ کسی نے پیسے کی ساری زندگی بندگی کی ہو اور اس سے پوچھیں گے فرشتے تمہارا معبود کیا ہے، کون ہے، پیسہ بولے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں بول سکتا۔ کیوں؟ برزخ کی زندگی میں ملکات بولتی ہیں۔ ملکات کیا مطلب؟ یعنی وہ راسخ عادتیں صرف وہ بول سکتی ہیں، اور یہی وہ ہے جو ہمیں کبھی کبھی اپنے خوابوں کے اندر، کبھی کبھی مختلف جگہوں کے اوپر اپنے بارے میں نظر آتا ہے کہ ہماری راسخ عقیدے وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں، ورنہ معلومات تو کچھ سے کچھ بولتی رہتی ہیں۔ معلومات تو دیکھیں کچھ بھی کہہ سکتی ہیں، کوئی بھی کافر کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہاں تو چل جائے گا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوگا، مسلمان عورت سے شادی بھی ہو جائے گی، لیکن برزخ میں یہ بول نہیں پائے گا جب تک کہ عمل یہ نہ ہو، وہاں صرف ملکات بولتی ہیں۔ انہوں نے پوچھا برزخ کی بیماریاں کیا ہیں، شاید یہ اگلے سیشن کے لیے اچھا سوال ہے، لیکن صرف عرض کرنے کی خاطر سب سے بڑی بیماری برزخ کی زندگی میں بے عملی ہے، جو کہاں پہ ہوئی تھی؟ جو یہاں ہوئی ہے۔ برزخ کی ساری بیماریاں یہ ہیں، یہاں پر ہیں، وہاں کچھ نہیں ہے، وہاں تو صرف ریفلیکشن ہے۔ مثال کے طور پر کیا کوئی برزخ میں جا کے متقی ہو سکتا ہے؟ یہ تقویٰ یہاں پہ ہونا تھا، برزخ میں متقی کہلائے گا نہ کہ متقی بنے گا۔ ہاں ایک کیٹیگری ہے جس کو تھوڑا سا ریلیف ملے گا، وہ کیا؟ برزخ میں جائے گا، مصیبتیں سہے گا، 1,00,000 سال، 2,00,000 سال، 3,00,000 سال، اللہ جانتا ہے کتنے دن کا ایک سال ہے کیا ہے، سہ کے وہ جو بری عادتیں تھیں وہ ختم ہوں گی، اچھی عادتیں ڈیولپ ہوں گی، پھر وہ بولیں گی۔ لیکن برزخ میں صرف راسخ عادتیں بول سکتی ہیں، اور کچھ نہیں ہو سکتا، بس بیماری بے عملی ہے اور کچھ نہیں۔ کہا کہ خدا پڑھا دے گا، خدا سکھا دے گا، یہی توفیق ہے۔ توفیق اس سے نچلے لیول پر آتی ہے۔ توفیق میں ایک ایسا ہوتا ہے، توفیق ایک جھکاؤ دیتی ہے، بس توفیق ایک جھکاؤ دیتی ہے، وہ راسخ علم نہیں دیتی۔ توفیق بھی اسی طرح کی ایک چیز ہے جو انسان کو اچھے عمل سے حاصل ہوتی ہے، لیکن توفیق میں جھکاؤ ملتا ہے، ماحول ملتا ہے، گراؤنڈ ملتا ہے، اس کے بعد انسان کا کام ہوتا ہے کہ وہ کر گزرے۔ بس یہ جو ہم عرض کر رہے ہیں وہ توفیق سے تھوڑا بڑھ کر ہونی چاہیے۔ توفیق ایک گراؤنڈ کا نام ہے۔ روح کو قوی کرنے کے لیے آئسولیشن کس حد تک اہمیت رکھتا ہے؟ آئسولیشن اچھی چیز نہیں ہے اگر آئسولیشن کو اس سینس میں لیا جائے جس کو دین میں روحانیت کہتے ہیں۔ وہ آئسولیشن اس لحاظ سے اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اگر آئسولیشن کا مطلب ہو تنہائی میں بیٹھنا تاکہ غور و فکر کیا جائے، تاکہ گریہ کیا جا سکے، ہاں پھر وہ تو بہت ضروری ہے، وہ پھر بہت ضروری ہے۔ آئسولیشن اس سینس میں کہ انسان تنہا بیٹھے تاکہ غور و فکر کرے اور اللہ کے سامنے گریہ وزاری کر سکے، وہ آئسولیشن بہت اچھا ہے۔ یہ سوچ کے برزخی وجود کو تقویت پہنچانی ہے، ہر وقت اپنے ذہن میں کیسے رکھیں؟ کیونکہ انسان نسیان بھی رکھتا ہے۔ جتنا بھی نسیان ہے اس سینس میں کسی نہ کسی بے عملی کا نتیجہ ہے، اس سینس میں نسیان کسی نہ کسی بے عملی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہاں بعض اوقات انسان کی مجبوریاں ہوتی ہیں، بعض اوقات نہیں کر سکتا، ایک علیحدہ مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اگر یہ صرف کوئی یہ کہنا کہ میں بھول گیا، مثال کے طور پر میں ہر روز قرآن کریم پڑھتا تھا، ایک دن نہیں پڑھا، کیوں؟ بھول گیا، یاد ہی نہیں رہا قرآن پڑھتا تھا، اس کا مطلب ہے کل کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کل کوئی معاملہ ہوا، ورنہ قرآن کیسے بھول گیا؟ کیوں بھول گیا؟ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے جب یہ آتا ہے اس معاملے میں۔ ایک دفعہ ہوتا ہے انسان کے برین سیلز کمزور پڑ گئے ہیں، اس نے کوئی کھانا ایسا کھا لیا ہے، نعوذ باللہ کوئی جسمانی ضرب لگ گئی ہے اس کو، اس کی میموری، شارٹ ٹرم میموری یا لانگ ٹرم میموری کا لاس ہو گیا ہے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ لیکن نسیان اس سینس میں جو ابھی ہم باتیں کر رہے ہیں اس میں بے عملی آتی ہے، بے عملی کہیں نہ کہیں نسیان لاتی ہے انسان کے اندر۔ حق سے مراد حرام و حلال یا گناہ یا کوئی سا بھی حق کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ حق ممکن ہے کہ حلال و حرام اور واجب اور حرام کی حد میں نہ ہو۔ مثال کے طور پر میں کہیں چل رہا ہوں، میں نے ایک آدمی کے اندر ایک اچھی بات دیکھی ہے، میں نہیں قبول کرنا چاہتا کہ اس کے اندر اچھی بات ہے، کیوں؟ مجھے اس سے نفرت ہے، یہ بھی حق کی مخالفت ہے، اپنی حد میں یہ بھی حق کی مخالفت ہے، کیوں مخالفت کر رہا ہو؟
اچھا آدمی ہے، اس نے ایک اچھی صفت اظہار کی ہے، ٹھیک ہے تمہیں اس سے نفرت ہے، نفرت ایک لگے گا، یہ تو بات صحیح ہے کہ اس کے اندر ایک اچھی صفت ہے، اس کا کیوں انکار کرنا؟ حق ہر چیز ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے حق۔ لکھا ہے جتنا سنا ہے اس پہ عمل کرو، یہ نہیں کہا میں نے جتنا سنا ہے اس پہ عمل کرو، میرے خیال میں نے روایت یہ نہیں پڑھی تھی، جو جانتے ہو اس پر عمل کرو۔ جاننا سننے سے ہٹ کر ہوتا ہے، جاننا، سمجھنا، اپنے دل کے اندر قبول کر لینا۔ انہوں نے فرمایا کہ جب تک عمل نہیں کرے پھر سننا بند کر دیں، ایک تو سننے سے معاملہ ویسے ہی حل نہیں ہوگا، تو میں نے کہا سن سن کے سن ہو جاتا ہے انسان، سنیں اس لیے کہ عمل بڑھے، کوشش ہی کرے جب بھی کچھ سنے سوچے اس پہ تھوڑا سا تو عمل کر لوں، کم سے کم تھوڑا سا تو کر لوں۔ ایک آسان نسخہ یہی ہے، جو بھی اچھی بات سنی ہے نا تھوڑی سی عمل کرو، کم سے کم تھوڑی سی، تاکہ نظر انداز کرنے والے نہ بنیں۔ مثلا انسانیت کی خدمت ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے؟ تھوڑی سی کر لو، تھوڑی سی کہیں سے شروع کر لو۔ علم حاصل ہونا چاہیے، تھوڑا سا حاصل کر لو، کہیں سے شروع کر لو۔ قرآن پڑھنا چاہیے، ہر روز ایک سپارہ پڑھو نہیں، ایک صفحے سے شروع کر لو۔ نماز شب پڑھنی چاہیے، 11 رکعت ہوتی ہے، اذان سے پہلے ہوتی ہے، نہیں کر پاتے کوئی بات نہیں، 1 رکعت پڑھ لو، کچھ کرو۔ وہ جو ایک جملہ تھا، میں کئی دفعہ دہرائی ہوئی باتیں دہراتا رہتا ہوں، کہ وہ کہیں عارف ایک گئے مجلس میں درس دینے کے لیے، وہاں پہ ایک خادم نے کھڑے ہو کر کہا کہ تم پہ خدا رحم کرے، جو جہاں کہیں بھی ہے نبی اور اس کی آل پر درود بھیجتے ہوئے 1 قدم آگے آ جائے۔ تو وہ جب درس دینے آئے تو انہوں نے کہا کہ جتنا بھی دین سکھاتا ہے وہ یہی کچھ ہے، جو جہاں کہیں بھی ہے نبی اور اس کی آل پر درود بھیجتے ہوئے 1 قدم آ گیا، بس 1 قدم آ گیا، کچھ کرو۔ اے لوگو، اس نے کہا تھا اے لوگو، جو مجھے یاد آ رہا ہے، اے لوگو خدا تم پہ رحم کرے، اے لوگو خدا تم پہ رحم کرے۔ یہ رحم بڑی عجیب صفت ہے۔ ہم لوگوں کے اندر اگر خدا کا یہ اسم جھلکنا شروع ہو گیا، رحم، باقی پتہ نہیں کون کون سے اسم جھلکنا شروع ہو جائے گی۔ کیوں یہ بار بار آتا ہے رحمان رحیم، رحمان رحیم، بار 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 بار؟ اس پہ غور کرنا چاہیے، کیوں بار بار آ رہا ہے؟ ایک دن میں کتنی دفعہ آئے گا؟ واجب نمازیں تو پڑھنی پڑیں گی نا، ایک دن میں پتہ نہیں 10 دفعہ رحمان رحیم، رحمان رحیم، کیوں؟ خدا چاہتا ہے اندر آ جائے کسی طریقے سے کہ رحم کرو، رحم کرو۔ اے لوگو خدا تم پہ رحم کرے، جو جہاں کہیں بھی ہے نبی اور اس کی آل پر درود پڑھتے ہوئے 1 قدم آ گیا۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ حق پہ عمل کرتے رہیں تو قلب ترقی پاتا ہے، مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ عمل نہ کرے تو خدا بھلا دیتا ہے؟ کیا انسان خود اپنے پردے نہیں ہوتے جو خراب اعمال سے اپنے اوپر ڈالتا ہے؟ اعمال، ہاں یہ جو بات ہے وہ تقریباً ایک ہی بات ہے میرے خیال میں، کہ انسان کبھی گناہ کرتا ہے اور گناہ کے نتیجے میں اس کے دل میں یا قلب کے اندر تاریکی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں، جب بھی کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب کے اوپر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اس سے اس کی نورانیت بند ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نورانیت بند ہونے سے تو ریفلیکشنز کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اس کو 2 طرح تعبیر کر سکتے ہیں، ایک دفعہ عمل نہیں کرتا تو تاریک ہوتا ہے، اور ایک دفعہ گناہ کرتا ہے تو تاریک ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کس کی تاریکی زیادہ ہوگی؟ گناہ کی تاریکی۔ عمل نہ کرنا خود ایک تاریکی لائے گا، لیکن گناہ کرنا بدتر تاریکی لے کے آئے گا اور زیادہ بری۔ جیسے کہ خدا متعال نے ظلمات کی مثال دی ہے قرآن کریم میں، کہا تاریکیاں بھی، ہر تاریکی ایک جیسی نہیں ہوتی، تاریکیوں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ایک تاریکی بہت سنگین تاریکی ہوتی ہے۔ کیا آپ نے روح مجرد کا ذکر کیا، آخرت میں قبروں سے اٹھائے جانے کا ذکر قرآن نے متعدد جگہ کیا ہے، حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا قبروں سے خاک جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے۔ یہ کون سا جسم ہے؟ ایک ہے جسم یہ، ایک ہے برزخی جسم وہ پیچھے جو قبر میں آئے گا، ایک ہے روح مجرد کہ جو ان سب سے آگے جا کر ہے۔ اچھا قیامت پہ کون سے جسم اٹھیں گے؟ سب کے سب دوبارہ۔ قیامت میں یہ منظر ہوگا، قیامت میں سب کچھ آئے گا دوبارہ، یعنی قیامت میں حتیٰ اگر کوئی روح مجرد پہ بھی پہنچا ہوا ہے تو اس کا جسم بھی آئے گا دوبارہ۔ اسی کو ہم مادہ جسمانی تعبیر کرتے ہیں، اس کو مادہ جسمانی تعبیر کرتے ہیں۔
قیامت ہر چیز کے جواب دینے کا دن ہوگا، حتیٰ جسم کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ لکھا ہے آخرت میں معاملہ صرف روح کے ساتھ ہوگا، جب آخرت میں سزا جسم کے ساتھ ہوگی، کچھ اور ہاں میں نے عرض کیا دونوں کے ساتھ ہے۔ آخرت وہ جو قیامت کا مرحلہ ہے وہ بہت یونیک مرحلہ ہے، اس میں سب کچھ جمع ہو جائے گا، کوئی چیز ایسی نہیں جو خدا تعالیٰ جمع نہیں کرے گا۔ اور وہ جو نام اعمال ہے وہ صرف جسم کا نہیں ہے، نام اعمال سب چیزوں کا نام ہے۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے، نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی، سب کو جمع کر لیا۔ کیا مطلب یہ کہ واقعاً کچھ نہیں چھوڑے گا، سب کو جمع کرے گا۔ لکھا ہے کسی چیز کے زندہ ہونے کے آثار ہوتے ہیں، خدا کے زندہ ہونے کی کیا آثار ہیں، کس طرح ان آثار کو سمجھا جائے۔ لکھا ہے برزخ سے ائمہ کے بارے میں فکر مند ہونے کی روایات بھی ملی ہیں، لیکن یہ بھی ملتا ہے کہ برزخ میں بھی ہمارے ساتھ ہے، ابھی بھی ہمارے ساتھ ہے۔ ایک تو یہ کہ خدا کے زندہ ہونے کے کیا آثار ہیں، یہ ہر انسان کے لیے اپنے آثار بنیں گے میرے خیال میں۔ تو مثال کے طور پر ہر انسان اپنے طور پر فیل کرے گا کہ خدا کو کیسے دیکھتا ہے، خدا کو دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا ہے، آیا خدا کو دیکھتا ہے تو اس کا عقل سے دیکھتا ہے، روحانی طور پہ دیکھتا ہے، جسمانی طور پہ خدا کی موجودگی کو احساس کرتا ہے۔ تو یہ سب میرے خیال میں ہر انسان کا اپنے پرسیپشن کے اندر بنے گا۔ کوئی عقل کی طاقت سے دیکھتا ہے کہ خدا ہے، کوئی نہیں اپنے روحانی وجود سے سمجھ لیتا ہے کہ نہیں خدا ہے یہاں پر۔ آپ کی زندگی میں جو تجربے ہوئے ہیں وہ بہت اہم ہیں، اپنے تجربوں کی روشنی میں سوچیں خدا کو احساس کیا اب تک یا نہیں کیا۔ ٹھیک ہے ہم سب مسلمان ہیں ظاہر ہے، لیکن پھر بھی کوئی ہوگا پوائنٹ جس کے اندر خدا کو احساس کیا ہوگا، اس کو دیکھنے کی کوشش کریں بار بار۔ اسی لیے کہتے ہیں عرفاء کے واقعات ضرور پڑھیں، عرفاء کے واقعات پڑھنا بہت ضروری ہے، چونکہ ان لوگوں نے خدا کو جو احساس کیا ہوتا ہے اس کو بعض اوقات بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ امام خمینی نے بہت اصرار کیا عرفاء کے واقعات پڑھنے پر، عارف کیسے بنتے ہیں، کون کون سے کس اسٹیج کے اندر اچانک ان کے اندر ڈیولپمنٹ آنا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ بہت امپورٹنٹ لگتا ہے۔ لکھا ہے برزخ ہمارے ساتھ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جو مثلا جسمانی وجود ہے یہ تو ہے ہمارے ساتھ، برزخ بھی نہیں کہا میں نے، اسی لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مرنے کے بعد ایجاد نہیں ہوگی، بنائی نہیں جائے گی، بلکہ مرنے کے بعد ظاہر ہوگی۔ یہ سب ہمارے ساتھ چلنا چاہیے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہم لوگ جو آنکھوں سے دیکھ پاتے ہیں اس کے علاوہ بہت کچھ ہے جو ہم نہیں دیکھ پاتے۔ اسی طریقے سے جس طرح ہم اپنی آنکھوں سے کچھ ویوز کو دیکھتے ہیں جو الٹرا وائلٹ ہوتی ہیں وہ نہیں دیکھتے، کچھ چیزوں کو سنتے ہیں جو بہت ساری چیزیں نہیں سن پاتے، اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کائنات کے اندر جو ہم جسم کے ذریعے نہیں دیکھ سکتے، بغیر جسم کے کچھ اور ہوگا وہ۔ اور اس سے ہمیں نشانی ملتی ہے کہ ہمارا اپنا وجود بھی ایسا ہی ہے کہ ہم اپنے وجود کے اندر کچھ چیزوں کو احساس کر پاتے ہیں اپنی آنکھوں سے، کچھ چیزوں کو احساس نہیں کر پاتے۔ وہ اصرار کر رہے ہیں کہ ایسا ہے۔ لکھا ہے کہ تقویٰ کے حوالے سے کوئی مثلا انشورنس پالیسی کیا ہے، کیا کریں کہ تقویٰ کنفرم تقویٰ رہے۔ ایک لمبی چین ہے قرآن کریم میں، یہ کرو تو یہ ہوگا، یہ کرو تو یہ ہوگا، یہ کرو تو یہ ہوگا، اس پہ پہنچنے والی ایک انعام کی چین ہے، اس کے ٹاپ پر ہے صبر اور تقویٰ۔ انعام کی چین میں صبر اور تقویٰ ٹاپ پر ہے، یعنی اگر کوئی صبر اور تقویٰ تک پہنچ گیا خدا سب انعام اس کو دے دے گا، ہر انعام اس کو دے دے گا۔ کیسے صبر پہ پہنچیں گے، کیسے تقویٰ پہ پہنچیں گے؟ جب تقویٰ کی چین میں نیچے جاتے ہیں، کہاں سے شروع ہوں، کہاں تقریباً آخر میں جا کر ایک بات آتی ہے، ہمیشہ موت کو یاد رکھو۔ کیا مطلب موت کو یاد رکھیں؟ ہاسپٹل یاد کریں؟ نہیں، موت کو یاد رکھو کیا مطلب؟ ٹرانسفارمیشن یاد رکھو، جسم سے آزادی ملے گی، کہیں اور جانا ہے، اس کو یاد کرو۔ آیت اللہ جوادی معمولی ایک جملہ بہت زیادہ ارشاد فرماتے تھے، اور وہ کہتے تھے ہمارے مرنے پر جسم سڑیں گے نہیں، ہم سڑے ہوئے جسم سے نکل جائیں گے۔ ہم مرنے پر سڑے ہوئے جسم کے ساتھ سڑیں گے نہیں، ہم سڑے ہوئے جسموں سے نکل جائیں گے۔ حتیٰ اگر جسم بھی سڑے تو ہم اس کے ساتھ ختم نہیں ہوں گے، ہم ان جسموں سے نکل جائیں گے، نہ کہ جسموں کے ساتھ مر جائیں گے۔ مثلا کسی کا جسم خدا نہ کرے نعوذ باللہ کچل جائے تو کیا وہ کچلے ہوئے جسم کے ساتھ کچل گیا؟
نہیں، کچلے ہوئے جسم سے نکل گیا ہے. کوئی شہید ہوتا ہے، اس کے جسم میں مثلا آگ لگ جائے، نعوذ باللہ تعالیٰ، شہادت درجے ہوتے ہیں جی. مثلا کیا وہ آگ لگی ہوئی جسم کے ساتھ آگ لگ گئی اس کے؟ نہیں، آگ نہیں لگی. کتنے شہداء ہیں جن کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ ہوا ہے. یہ لوگ جسموں سے آزاد ہو گئے ہیں. روایات میں جو تقویٰ کی چین ہے، یہ کرو تو تقویٰ آئے گا، اس کے پیچھے یہ، اس کے پیچھے یہ، تو میں کٹ شارٹ کرنے کی خاطر کہہ رہا ہوں. مجھے جو باٹم لائن میں جا کے بات سمجھ میں آتی ہے وہ موت کو یاد کرو. موت کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس ٹرانسفارمیشن کو یاد رکھو. اس جگہ سے نکلیں گے کہیں اور جائیں گے، اس جسم سے نکلیں گے کسی اور جسم میں، کسی اور وجود میں جائیں گے، اس جگہ سے کیا بن جائے گا اس جگہ پر، یہ سب یاد کرو. یہی جو ہم کر رہے ہیں، یہ تقویٰ کی بنیاد بنتی ہے. اس کو کوئی سمجھ لے تو یہ تقویٰ بنتا ہے. اور اس کو بھلا دے، فرمایا موت کو بھلا دینے سے ہر برائی آتی ہے. پھر گناہ آتے ہیں، یہ آتا ہے، وہ آتا ہے. کیوں آتے ہیں؟ یہی وجہ ہے. اور اگر کوئی اس کو یاد رکھے تو تقویٰ کے لیے راستے آسان ہو جاتے ہیں. عزیزان محترم، صبر اور تقویٰ دو انعام دلانے والی چیزیں. آپ کے اندر صبر بہت ہے، ماشاءاللہ. اللہ آپ کے صبر میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ. اصل میں اب کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ ہم لوگوں کو اپنی زندگی میں، میرے تو ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے کہ میری ایج ظاہر ہے اب ایک ایسی جگہ پہ جا رہی ہے جس میں مجھے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھائی اب آپ مزید رسک مت لیں اور کچھ کر ڈالیں. تو نہ بھی ہو تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ بالآخر نقصان مسلسل ہو رہا ہے. نقصان مسلسل. ان الانسان لفی خسر. کیوں؟ بھائی یہ میٹر چل رہا ہے، یہ میٹر رکتا نہیں ہے. یا اچھا بناؤ گے یا برا بناؤ گے، دو میں سے ایک حالت ہے. نہیں بنا رہا، یہ نہیں ہوتا ہے. ہر وقت کچھ بنتا ہے، یا اچھا بنتا ہے یا برا بنتا ہے. اس خاطر بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں، پاک پروردگارہ تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا، تجھے واسطہ قرآن کریم کا. اے خدایا ان کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا، ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما. اب آپ اس دعا کی ڈیپتھ کو احساس شاید کر پائیں. ہم کیا دعا کر رہے ہیں؟ خدایا قرآن اور اہل بیت کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما. اے پاک پروردگار ان کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار ان کی نورانیت کے صدقے میں ہمارے تمام مرحومین، بالاخص مرحومین مورد نظر کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. ان سب کو شفاعت اہل بیت سے سرفراز فرما. اے پاک پروردگار اس اخروی زندگی میں، ان کی زندگیوں میں آسانیاں، وسعت نصیب فرما. اے پاک پروردگار دعائیں تیری حجت کے لیے اور تیری حجت کے نام پر. تجھے تیری حجت کا واسطہ ہے خدایا، ان کے صدقے میں ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما. ہمارے بے گناہ اسیروں کو آزادی اور رہائی نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی اور قرآن کریم کا، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما. اے خدایا ان کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما. ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. خدایا تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی اور قرآن کریم کا، ہماری زندگیوں کا اختتام شہادت کی موت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین.